دستک کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس وقت اپنے کوارٹر کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ناشتہ کیا تھا۔ میں نے گردن گھما کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تھا، اللہ خیر کرے، یہ صبح ہی صبح کون آ گیا؟ اس دوران میں دستک کی آواز دوبارہ ابھری۔ اب دروازہ کھول کر دیکھنا لازم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ لوگ کسی بھی وقت مجھے بلا سکتے ہیں۔ علیہ صبح ہونے والی اس دستک کا مطلب یہی تھا کہ میرے تھانے کی حدود میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں باجی دودار صحن میں سے گزر کر باہر کے دروازے پر پہنچا۔ پھر تیسری دستک کے جواب میں جب میں نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل یعقوب کو کھڑے پایا۔ میں نے گھور کر سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب، ہمارے علاقے میں بڑی عجیب و غریب واردات ہو گئی ہے۔ آپ نے اگر ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے تو تیار ہو کر تھانے آ جائیں۔ تیار ہو کر میں تھانے تو آ ہی جاؤں گا۔ میں نے جو الجھن زدہ انداز میں کانسٹیبل کی طرف دیکھا، لیکن پتہ تو چلے یہ عجیب و غریب واردات کیا ہوئی ہے۔ جناب، چودھری شہادت علی کے 2 بندے ادھر تھانے کے برآمدے میں آئے بیٹھے ہیں، کانسٹیبل یعقوب وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پچھلی رات کسی نامراد نے بڑے چودھری صاحب کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ چودھری شہادت نے آپ کو جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے بلایا ہے۔ ان دنوں میری تعیناتی جو ہے ضلع جنگ کے ایک دور دراز گاؤں فیض آباد کے تھانے میں تھی۔ یہ تھانہ ایک پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ تھانے سے موضع فیض آباد تک پیدل کا راستہ تھا۔ مجھے اس تھانے میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ فیض آباد میں ادھر چودھری شہادت علی کی حکمرانی تھی۔ کوئی مہینہ بھر پہلے ہی شہادت علی کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر کانسٹیبل سے پوچھ لیا، بڑے چودھری صاحب سے تمہاری مراد چودھری ظفر علی ہے نا؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ وہ جلدی سے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ظفر علی شہادت علی کا باپ تھا، بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان۔ وہ روایتی قسم کے چودھریوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ پچھلے 1 سال میں میری بامشکل 2-3 مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو پائی تھی کہ کسی نے اس کی لاش کی بے حرمتی کر ڈالی تھی، اور وہ بھی انتقال کے 1 مہینے بعد۔ بہرحال کسی افسوسناک واقعے کی اطلاع تھی یہ، تو جائے وقوع پر جا کر قانونی چارہ جوئی کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یعقوب، تم تھانے جا کر چلنے کی تیاری کرو، میں یونیفارم پہن کر آ رہا ہوں۔ وہ مجھے سلیوٹ کر کے پلٹ گیا۔ وردی پہننے کے دوران میں مسلسل چودھری ظفر علی کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ بڑی عجیب اور ناقابل یقین بات لگتی تھی کہ کوئی شخص چودھری ظفر علی کے ساتھ اس کے سامنے یا پیٹھ پیچھے معمولی سی بدتمیزی کے بارے میں بھی سوچے، کچا کے اس کی لاش کو قبر سے نکال کر کوئی ناروا کارروائی کر جائے۔ میں نے تیار ہونے کے بعد صحن کے گیلے فرش کو عبور کیا اور تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ماہ جولائی کا آخری ہفتہ تھا۔ ساون کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک کھل کر مینا نہیں برسا تھا۔ کبھی دن میں اور کبھی رات میں بس ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی تھی۔ پچھلی رات آسمان پر ایسے غضبناک بجلی چمکی تھی کہ لگتا تھا دھواں دھار بارش ہوگی، لیکن پوری رات سوکھی ہی گزر گئی۔ رات کے آخری پہر میں تھوڑی بوندا باندی ہو گئی تھی، جس نے دھرتی اور درختوں کے منہ کو دھو ڈالا تھا۔ چودھری شہادت علی نے جن 2 بندوں کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے نام طفیل اور احسان تھے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے سوال پر وہ کوئی اہم بات نہ بتا سکے۔ طفیل نے کہا، تھانے دار صاحب، چودھری صاحب ادھر بیری والے کنویں کے پاس ہیں اور آپ کو بھی وہیں پر بلایا ہے۔ بیری والا کنواں قبرستان کے نزدیکی کھیتوں کے بیچ واقع تھا۔ میں نے طفیل سے پوچھا، جب چودھری ظفر علی کی قبر کھود کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے تو مجھے قبرستان جانا چاہیے نا، یہ بیری والے کنویں کا کیا معاملہ ہے؟ جناب، ان بدبختوں نے چودھری صاحب کی لاش کو قبر سے نکال کر پہلے بیری والے کنویں تک پہنچایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر ادھر ہی ان کی لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے طفیل سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ بدبخت کون تھے جنہوں نے یہ مذموم کارروائی کی ہے؟ جناب، اگر ہمیں ان کے بارے میں پتا ہوتا تو پھر پنچایت کس بات کی تھی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ چودھری شہادت علی صاحب خود ہی نہ نپٹ لیتے ان سے؟ تو پھر اپنے آقا چودھری شہادت علی کی طرح بڑا ہی اوکھا اور گرم دماغ کا لگتا تھا۔ مجھے طفیل کی وضاحت پسند تو نہیں آئی تھی، تاہم میں نے اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور ضروری
تیاری کر کے جائے وقوع یعنی کہ بیری والے کنویں کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل یعقوب کے علاوہ کانسٹیبل جمیل کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ چودھری شہادت علی سے ابھی تک میری ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اپنے باپ چودھری ظفر علی سے بہت مختلف تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ بہت جلد باز اور اکھڑ مزاج تھا۔ اسے غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا تھا۔ وہ اپنے سامنے دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ چودھری ظفر علی مرحوم نے اپنے حسن سلوک سے گاؤں والوں کے دل جیت رکھے تھے، جبکہ فیض آباد کے اکثر چھوٹے چودھری شہادت علی سے بیزار نظر آتے تھے۔ بس وہی لوگ خوش اور خوشحال تھے جو چودھری کے بہت قریب تھے اور ہر وقت اس کی خوش آمد میں لگے رہتے تھے، جیسا کہ طفیل اور احسان۔ مختصر الفاظ میں شہادت علی ایک روایتی چودھری تھا۔ بیری والے کنویں پر لگ بھگ درجن افراد جمع تھے، جن میں چودھری شہادت علی کی شخصیت سب سے نمایاں تھی۔ میں سیدھا اسی کے پاس چلا گیا۔ میں نے رسمی الگ تھلگ کے بعد پوچھا، چودھری صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ بس ایک رسمی سا جملہ تھا، جس کے جواب میں چودھری شہادت غضبناک ہو کر بولا تھا، ملک صاحب یہ جس نے بھی کیا ہے نا اپنی موت کو للکارا ہے۔ آپ جلدی سے پتہ چلا ہے وہ بدبخت ہے کون، پھر دیکھیں میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ چودھری شہادت کے تیور خاصے خطرناک اور قانون کے دائرے کو پھلانگتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس موقع پر اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے سمجھانے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، حوصلہ کریں چودھری صاحب، میں آ گیا ہوں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا اب اس سارے معاملے کو۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئیں ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، جس کے اوپر کسی شے کو سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ مذکرہ شے چودھری ظفر علی کی لاش تھی۔ چودھری شہادت علی میرے ساتھ مذکرہ چارپائی کی سمت بڑھ گیا۔ چودھری نے مجھے دکھانے کے لیے جب سفید چادر کو ایک طرف ہٹایا تو میرے ذہن کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ منظر اب تک دیکھے ہوئے ناپسندیدہ مناظر میں سے میرے لیے ایک تھا۔ کم و بیش 1 ماہ تک قبر کے اندر بند رہنے کے بعد مٹی اور مخصوص کیڑوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کا جو حشر کیا تھا اس کو الفاظ میں بیان کرنا مناسب نہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ اس کی ہڈیوں کے پنجر پر برائے نام ہی گوشت رہ گیا تھا، اور یہ باقی ماندہ گوشت دیکھنے والی آنکھ کو عبرت کا درس دیتا تھا۔ ان باقیات کے لیے لاش کا لفظ بھی موزوں نہیں تھا۔ یہ دیکھیں جناب، چودھری شہادت نے اپنے باپ کے بازو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سور میرے ابا جی کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا شہادت علی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ چودھری ظفر علی کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے مقامات سے کٹے ہوئے تھے، جس سے یہ واضح تھا کہ جن ظالم لوگوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کو قبر سے نکالا تھا وہ اسے کوئی سنگین سزا دینا چاہتے تھے۔ چودھری کے ہاتھوں سے کبھی انہیں کوئی شدید نوعیت کا نقصان پہنچا تھا، جبھی ان کا سارا غصہ چودھری کے ہاتھوں پر ہی تو اترا تھا۔ میں نے لاش کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ چادر سے ڈھانک دیا اور چودھری شہادت علی کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب کی لاش کو آپ نے کہاں پر دیکھا تھا؟ یہ آپ کو کہاں پر پڑی ہوئی ملی تھی؟ اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور بتایا، وہاں کنویں کی مڈیر کے قریب۔ آپ صبح ہی صبح اس طرف کیا کرنے آئے تھے؟ میں اس طرف نہیں بلکہ قبرستان کی جانب گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں فجر کی نماز کے بعد ابا جی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے قبرستان گیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے خاندان کی قبروں کے لیے قبرستان کا بالائی حصہ مخصوص ہے۔ جب میں اس حصے میں پہنچا تو ابا جی کی قبر دیکھ کر میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا تو میں نے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا، وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا کہ ابا جی کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں سناٹے میں ہی رہ گیا، اور جب قبر کے اندر لاش کو بھی غائب پایا تو یوں سمجھ لیں میرے دل و دماغ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا اور گہری سانس لی اور پھر بتاتے ہوئے بولا، میں نے ابا جی کی لاش کے لیے پورا قبرستان چھان مارا۔ جب وہ کہیں نہیں ملی تو میں کھیتوں کی طرف نکل آیا اور پھر یہاں بیری والے کنویں کی مڈیر کے قریب رکھی ابا جی کی لاش مجھے مل گئی تھی۔ ان کی کٹی ہوئی کلائیوں کو دیکھ کر تو میرا دل بھر آیا تھا۔ میں فوراً حویلی میں سے ایک چارپائی اور چادر منگوا کر ابا جی کی لاش کو سمیٹا، پھر 2 بندوں کو آپ کی طرف دوڑا دیا۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ یہ بڑی افسوسناک کہانی ہے چودھری صاحب، میں نے بھی غمگین لہجے میں کہا۔
میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں سندھوناک بلکہ شرمناک واقعے کے ذمہ دار افراد کو جلد از جلد گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ لیکن ان تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کا ذکر بہت ضروری ہے۔ کون سی اہم باتیں جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نمبر 1، قبر کو کھودنے والا جو کوئی بھی تھا یا جو کوئی بھی تھے، وہ آپ کے ابا جی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ نمبر 2، اس نفرت کی تفصیل میں جانا چاہیں تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ چودھری صاحب کے ہاتھوں نے انہیں ماضی میں شدید قسم کا کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ نمبر 3، وہ لوگ لاش کو قبر سے نکال کر یہاں لے آئے تھے۔ وہ چاہتے تو ہاتھوں کی کٹائی کا کام وہاں قبرستان میں بھی کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ بیری والا کنواں ان کی چودھری صاحب سے نفرت میں کلیدی کا کردار کا حامل ہے۔ اب چودھری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں گے؟ میں نے لمحاتی توقف لی اور گہرا سانس لیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا تھا کہ بڑے چودھری صاحب کے ہاتھوں ماضی میں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا تھا، جو وہ انتقام کی زرد میں ظلم و بریت کی ساری حدود کو پھلانگ گیا ہو۔ آپ بھی اس دشمن کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو چودھری صاحب کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت پالے بیٹھا تھا۔ میں آپ کے تعاون کے بغیر اپنی تفتیش کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے ملک صاحب۔ میرے خاموش ہونے پر چودھری شہادت علی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ابا جی کتنے نرم اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے، ہر شخص ان سے خوش تھا۔ آج تک کسی کو ان کے بارے میں شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے جناب، میں نے تو ابا جی کے ہاتھ سے کبھی چڑیا کے بچے کو بھی نقصان پہنچتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ساری زندگی محبت ہی بانٹی تھی، کوئی ان سے نفرت کرے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میں ابا جی کو جانتا ہوں جناب، ان کا ایسا کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔ لیکن چودھری شہادت علی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہاں پچھلی رات جو کچھ پیش آیا ہے وہ کسی دوست کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کا کوئی دشمن نہ ہو۔ یہ کسی بدترین دشمن کی کارگزاری ہے۔ تو پھر آپ جلد از جلد اس بدترین دشمن کو ڈھونڈ نکالیں ملک صاحب۔ وہ قدرے بیداری سے بولا تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ دفن کر سکوں۔ بات کے اختتام پر چودھری شہادت علی کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ دکھ اور غم کے بجائے اب وہاں پر درندگی اور صفا کی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، جلد یا بدیر مجرم میری گرفت میں ہوگا، لیکن یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا تاکہ آپ انہیں اپنی مرضی کی سزا دے سکیں۔ میں انہیں قانون کے مطابق جو ہے سلوک کروں گا، اور اس بات کا آپ اطمینان رکھیں۔ میں نے تھوڑا اس کے کندھے پر ہاتھ تھپ تھپایا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں انہیں ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ بس دیکھتے جائیں میں کرتا کیا ہوں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرنا ضروری نہیں سمجھا اور کہا، چلیں اب قبرستان میں جا کر چودھری صاحب کی قبر کا جائزہ لیتے ہیں، شاید وہاں سے مجرموں کا کوئی سراغ مل جائے۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ چودھری شہادت علی نے چادر سے ڈھکی ہوئی چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ انداز اس کا پوچھنے کا ایسا ہی تھا جیسے چادر کے نیچے چودھری ظفر نفس بہ نفس لیٹا ہوا ہو، یا کم از کم وہاں اس کی لاش رکھی ہو۔ بیری والے کنویں کے مقام پر میں موقع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا اور وہاں مزید اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے چارپائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں بھی ساتھ لے چلیں۔ اگلے ہی لمحے چودھری شہادت علی نے 4 بندوں کو حکم دیا کہ وہ چودھری ظفر علی والی چارپائی کو اٹھا لیں۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور چودھری ظفر علی کا جنازہ تدفین کے لیے قبرستان کی جانب لے جایا جانے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کلمہ شہادت کی صدائیں بلند نہیں ہو رہی تھیں۔ قبرستان ایک بڑے ہی ٹیلے پر آباد تھا۔ اس کی ایک جانب ریلوے لائن اور دوسری طرف کھیتوں کا طویل سلسلہ تھا۔ موضع فیض آباد اسی ریلوے لائن اور پختہ سڑک کے درمیان واقع تھا۔ مذکورہ ریلوے لائن میں ٹریک نہیں تھا، اس پر سے اکا دکا ہی پیسنجر ٹرینیں گزرا کرتی تھیں، یا پھر دن میں 2-3 مرتبہ مال گاڑیوں کا گزر ہوتا تھا۔ چودھری خاندان کی تدفین کے لیے قبرستان کے بالائی حصے میں ایک جگہ مخصوص تھی۔ جلد ہی ہم چودھری ظفر علی کی کھلی ہوئی قبر پر پہنچ گئے۔ چارپائی کو قبر ہی سے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیا گیا۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کی کھدی ہوئی قبر کا جائزہ لیا، پھر اس کے ارد گرد کا بھی بغور معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی قابل گرفت شے یا سراغ میری نظر میں نہ آ سکا۔ میں نے اس کے بعد چودھری ظفر علی کی تدفین کی اجازت دے دی۔
جس دوران میں چودھری شہادت علی، اس کے خاص بندے اور گاؤں کے دیگر افراد چودھری ظفر علی کے برائے نام گوشت والے پنجر کو قبر میں اتار کر مٹی برابر کر رہے تھے، تبھی میرے خیال میں ایک نہایت اہم خیال چمکا۔ یہ خیال اس کمرے کو دیکھ کر ابھرا تھا جو قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب بنا ہوا تھا۔ میری معلومات کے مطابق مذکرہ کمرہ گورکن کرامت علی کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے ابھی تک جتنی بھی تفتیشی کارروائی کی تھی، اس میں گورکن مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، حالانکہ ان حالات میں تو اسے پیش ہونا چاہیے تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے فوراً شہادت علی سے پوچھا، چودھری صاحب، کیا گورکن کہیں گیا ہوا ہے؟ گورکن؟ اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات پوچھ لی ہو۔ ہاں گورکن، میں نے کہا، میں کرامت علی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ گاؤں میں موجود نہیں ہے؟ وہ ادھر اپنے کمرے میں موجود ہے جناب، چودھری نے افراتفری میں جواب دیا۔ پھر جلدی سے میرے قریب آتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں نے ابا جی کی پریشانی میں گورکن کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ کرامت علی اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ بے ہوش پڑا ہے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں اس کے الفاظ دہرائے۔ آپ آئے میرے ساتھ، وہ درادی لہجے میں بولا، دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ چودھری ظفر علی کی قبر سے گورکن کے کمرے تک پہنچنے کے دوران میں شہادت علی نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی علی صبح اپنے ابا جی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتا تھا تو کرامت علی اس کے آس پاس ہی موجود رہتا تھا، تاکہ اگر اسے کسی شے کی ضرورت ہو تو وہ مدد کر سکے۔ آج صبح جب چودھری نے اپنے ابا جی کی قبر کو کھلا ہوا دیکھا اور قبر کے قریب کہیں گورکن بھی دکھائی نہیں دیا، تو وہ سب سے پہلے اس کے کمرے ہی کی طرف دوڑا تھا اور گورکن کو اس نے کمرے کے اندر رسیوں میں جکڑے ہوئے بے ہوش پایا تھا۔ جناب، میں نے اس کی بندشیں تو جس حد تک ممکن تھی کھول دی ہیں، لیکن باوجود کوششوں کے میں اسے ہوش میں نہیں لا سکا۔ اپنے بیان کے آخر میں اس نے بتایا، پھر میں ابا جی کی پریشانی میں اس قدر الجھا کہ کرامت علی میرے ذہن سے ہی نکل گیا، اسی لیے میں آپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا ہوں۔ جلد ہی ہم دونوں گورکن کے کمرے کے اندر موجود تھے۔ گورکن کرامت علی کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ وہ کمرے کے قریب بے ہوش پڑا تھا۔ میں اس کے قریب اکڑو بیٹھ کر معائنہ کرنے لگا۔ اس کی نبض بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ اطمینان بخش بات یہ تھی کہ وہ خطرے سے باہر تھا۔ میں نے اسے رہی سے بندشوں سے آزاد کرنے کے بعد اس کی بے ہوشی کا سبب جاننے کی کوشش کی۔ جلدی اس کے سر کی چوٹوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجرموں نے اسے بے بس کرنے کے لیے اس کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ کھوپڑی کے ایک حصے میں بڑا سا گھومڑ بنا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب ایک کھلا ہوا زخم بھی نظر آ رہا تھا، جس میں سے رسنے والے خون نے گورکن کے سر کے بالوں کو تر باتر کر دیا تھا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں لے جانے والی یہی سر کی چوٹیں تھیں، جو محتاط اندازے کے مطابق کسی ڈنڈے یا موٹی لکڑی سے لگائی گئی تھیں، اور یہ کام ان مجرموں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا جنہوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے پہلے گورکن کو بے ہوش کیا، پھر اسے رسیوں میں جکڑ کر اس بات کا اطمینان کر لیا کہ وہ ان کی کسی بھی کارروائی میں مداخلت کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد ہی وہ لوگ چودھری ظفر علی کی قبر کی طرف بڑھے ہوں گے۔ گورکن کا جلد ہی ہوش میں آنا بہت ضروری تھا۔ وہ ہوش میں آ جاتا تو مجھے نامعلوم مجرموں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اس وقت بے ہوش گورکن کرامت علی کی صورت میں میرے پاس ایک واحد ذریعہ تھا جسے اختیار کر کے میں مجرموں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ لہذا اس سراغ کو یقینی اور کارآمد بنانے کے لیے میں نے فی الفور اسے اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا۔ اگر گورکن بیان دینے کے قابل ہو جاتا تو تفتیش کی گاڑی کو بآسانی آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ میری فرمائش پر چودھری شہادت علی نے ایک ٹانگے کا انتظام کروا دیا۔ میں نے گورکن کو ٹانگے میں ڈلوایا اور دونوں کانسٹیبل کی نگرانی میں اسے سرکاری اسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ مذکرہ اسپتال موضوع فیض آباد سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن چونکہ یہاں سے ایک پختہ سڑک اسپتال کی طرف جاتی تھی، لہذا مجھے پوری امید تھی کہ دونوں کانسٹیبل سورج غروب ہونے سے پہلے گورکن کو ٹھیک کروا کر لے آئیں گے۔ اس کے بعد میں نے گورکن کے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہاں چند برتنوں اور ایک چارپائی بستر وغیرہ کے سوا رہائشی سامان کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھدائی کے چند مخصوص آلات رکھے ہوئے تھے، مثلاً کدال، پھاوڑا اور پیچ وغیرہ۔ یہ آلات وہ قبر کی کھدائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں نے ایسے ہی ایک بیلچہ اور کدال چودھری ظفر علی کی کھلی ہوئی قبر کے پاس بھی دیکھا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ مجرموں نے گورکن کو بے ہوش کرنے کے بعد اسی کے آلات اور کھدائی کی مدد سے چودھری کی قبر کھودی ہوگی اور اپنا کام کر کے فرار ہو گئے۔ میں نے مذکرہ آلات کھدائی کا بغور جائزہ لیا
تو ان کے درمیان مجھے ایک مضبوط ڈنڈا پڑا ہوا مل گیا۔ یہ کسی کدال وغیرہ کا دستہ تھا۔ مذکرہ دستے کے ایک سرے پر خشک جمے ہوئے خون کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے دستے کو اٹھایا اور بڑی باریک بینی سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ جمے ہوئے خون والے سرے پر چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اب اس بات میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ گورکن کو اسی ڈنڈے سے جو ہے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں نے مذکرہ اعلیٰ بے ہوشی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چودھری شہادت علی کے ساتھ دوبارہ چودھری ظفر علی کی قبر پر آ گیا۔ چودھری ظفر علی کی قبر کو ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا تو چودھری شہادت علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے کسی ماہر کھوجی سے بھی تو مدد لی جا سکتی ہے۔ میرا دھیان بھی اس طرف گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن رات کے آخری پہر ہونے والی بارش نے کھرے کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کھوجی اس سلسلے میں ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ البتہ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مجھے 2 جگہوں سے بڑی امید ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا سراغ ضرور ملے گا کہ میں تفتیشی گاڑی کو بآسانی آگے بڑھا سکوں۔ وہ 2 جگہیں کون سی ہیں جناب؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے ذرا فاصلے پر آ گئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، چودھری صاحب، ایک جگہ تو گورکن کرامت علی، میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں گا۔ مجرموں کا گورکن سے واسطہ پڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو جانتا ہو، یا کم از کم وہ ان کے حلیے اور قد کاٹ کے بارے میں بتا کر میری رہنمائی کر سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورکن جن لوگوں کی نشاندہی کرے، ان میں سے آپ یا گاؤں کا کوئی دوسرا شخص کسی کو پہچان لے۔ اس طرح مجرموں کی تلاش کا کام قدرے آسان ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا، پھر پوچھا، اور دوسرا ذریعہ کون سا ہے؟ دوسرا ذریعہ آپ ہیں چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں کیسے جناب؟ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ چودھری ظفر علی کا دشمن ہے کون؟ یہ سوال آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا جواب۔ اس کے چہرے اور پر جو ہے الجھن کی لکیریں نمودار ہو گئی تھی۔ کوئی ایسا شخص؟ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ماضی میں چودھری ظفر علی کے ہاتھوں جس نے کوئی تکلیف اٹھائی ہو۔ ابا جی کسی کو تکلیف پہنچانے والے انسان نہیں تھے۔ اس شخص کے دل میں بڑے چودھری صاحب کے لیے اتنی نفرت تھی کہ میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا کہ جب اس کا بس چلا تو اس نے نہ صرف یہ کہ ظفر علی کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی، بلکہ وہ دونوں ہاتھ کاٹ کر بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ نقطہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح وہ بیری والا کنواں بھی میری نظر میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے چودھری صاحب۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب، وہ قدرے بیداری سے بولا۔ اب تحقیق اور تفتیش کرنا آپ کا کام ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ جلد از جلد مجرموں کو گرفتار کر کے سامنے لائیں اور ان کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کریں۔ یہی ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کام کے لیے آپ کے گاؤں والوں کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں موقع پر موجود لوگوں میں سے سرسری پوچھ تاچھ کر چکا ہوں، لیکن کوئی حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آپ نے بھی ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ کیوں نہ ایک کام کریں چودھری صاحب؟ کیسا کام؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جواب میں بتایا، میں آپ کے ساتھ حویلی چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ بسم اللہ، تشریف لائیں آپ۔ میں چودھری شہادت علی کی موجد میں اس کی حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کے اندر خاندان کے بہت کم لوگ آباد تھے۔ چودھری شہادت علی کی بیوی صفیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ صفیہ چودھری سے کوئی 5 سال چھوٹی، یعنی لگ بھگ 30 سال کی تھی، اور ایک گوری چٹی اور خوبصورت عورت تھی۔ اپنی وضع قد اور شخصیت کے اعتبار سے وہ بنی بنائی چودھرائن تھی۔ اگر کوئی یہ نہ بھی بتائے کہ وہ فیض آباد کے چودھری شہادت علی کی گھر والی ہے تو بھی ایک نظر دیکھنے والے کو فوراً پتہ چل جاتا کہ وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی۔ چودھری شہادت علی کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا صداقت علی 8 سال کا، اس سے چھوٹی ایک بہن جمیلہ تھی جس کی عمر 7 سال رہی ہوگی، اور سب سے چھوٹی شکیلہ محض 5 سال کی۔ ظاہر ہے ان بچوں سے تو میں پوچھ گچھ کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر چودھرائن صفیہ بھی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہ کر سکی۔ ان لوگوں کے علاوہ حویلی میں کام کرنے والے مختلف ملازمین سے بھی میں نے سوال و جواب کیے، مگر ہر طرف سے ایک ہی فتویٰ آ رہا تھا کہ بڑے چودھری صاحب کا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ دشمنی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ان کے خلاف سوچنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات کانٹے کی طرح میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ چودھری ظفر علی کی لاش کا جو حشر ہوا تھا
اور نامعلوم مجرم جتنی بے دردی سے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس دنیا میں کم از کم ایک شخص ایسا ضرور موجود تھا جو اپنے دل میں چودھری کے لیے بڑی اعلیٰ پائے کی نفرت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لازم تھا کہ ایسے انتقامی شخص کو ماضی میں چودھری ظفر علی کے ہاتھوں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا ہو۔ میں اپنی تھیوری سے 100 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ افسوسناک واقعہ اسی تھیوری کے تناظر میں پیش آیا تھا۔ کوئی میرے پیشے ورانہ تجربے کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا صرف اور صرف کسی خطرناک دشمن کے پس منظر ہی میں ممکن تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے چودھری شہادت علی سے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کی والدہ صاحبہ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ حویلی میں موجود نہیں ہیں؟ امی جی، امی تو ادھر ہی ہیں جناب، اس نے بتایا۔ خیریت؟ آپ نے ان کا کیوں پوچھا؟ میں نے سوچا جب سب سے بات چیت ہو ہی گئی ہے تو اب بڑی چودھرائن جی سے بھی تھوڑی پوچھ تاچھ کر لوں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی ایسی بات پتہ ہو جو آپ کے ابا جی کے مجرموں تک پہنچنے میں میری مدد کر سکے۔ امی جی کو ہم نے اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، چودھری شہادت علی نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، یہ بری خبر سن کر انہیں گہرا صدمہ پہنچتا۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جب سے ابا جی کا انتقال ہوا ہے امی جی کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے۔ ان کی سماعت اور بصارت تو جو ہے بہت بری طرح متاثر تھی۔ اب کمر میں بھی شدید درد رہنے لگا ہے، یوں سمجھیں کہ 1 ماہ سے وہ چارپائی سے لگی ہوئی ہیں۔ ابا جی کے انتقال کو بھی لگ بھگ اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں، ان حالات میں امی جی کو تازہ ترین واقعے کے بارے میں بتانا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے بھی حامی سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ مجبوری تو بہرحال ہے۔ میں مزید تھوڑی دیر تک چودھری کی حویلی میں رکا، پھر واپس آ گیا۔ کانسٹیبل یعقوب اور جمیل کو میں نے گورکن کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا۔ تھانے پہنچ کر پتہ چلا کہ ابھی تک ان کی واپسی ہوئی ہے اور نہ ہی ادھر سے کوئی اطلاع آئی ہے۔ میرے پاس فی الوقت تفتیش کو آگے بڑھانے کا واحد ذریعہ گورکن کرامت علی ہی تھا۔ یہ بندہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا تھا جنہوں نے چودھری ظفر علی کی قبر کو کھود کر بقول اس کی لاش کے بے حرمتی کی تھی۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ گورکن کی واپسی کا انتظار کروں، لیکن تھانے پہنچتے پہنچتے میں نے ارادہ بدل دیا اور فیصلہ کیا کہ مجھے فوراً اسپتال جا کر گورکن کی خبر لینا چاہیے۔ میں نے ASI فاروق احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے تھانے میں فاروق واحد ASI تھا۔ اس عملے میں اس کے علاوہ ایک حوالدار اور 4 کانسٹیبل تھے۔ فاروق، ASI میرے پاس پہنچا تو میں نے گہری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ میں گورکن کو دیکھنے اسپتال جا رہا ہوں، اس دوران میں یہ تھانہ تمہارے حوالے ہے۔ آپ بھی فکر رہیں ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہے فاروق، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس تھانے میں طویل عرصے سے ڈیوٹی دے رہے ہو، فیض آباد کے تقریباً سبھی لوگوں سے تمہاری جان اور پہچان ہے۔ تم نے ایک بار جو ہے کسی ماسی کا ذکر کیا تھا جو ضرورت پڑنے پر پولیس کے لیے کام بھی کر سکتی ہے۔ ماسی جیرا، فاروق نے بتایا۔ ہاں ہاں، یہی نام بتایا تھا تم نے۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ خیریت ملک صاحب؟ ASI نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ماسی جیرا سے آپ کو کیا کام پڑ گیا ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، گزشتہ رات چودھری ظفر علی مرحوم کی قبر کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے وہ تمہارے علم میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چودھری کی کسی ایسے دشمن کی انتقامی کارروائی ہے جو اپنے دل میں چودھری کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا تھا اور ماضی میں جس نے چودھری کے ہاتھوں کوئی بہت بڑا نقصان اٹھایا ہو، لیکن اب تک کی تفتیش میں ایسا کوئی شخص سامنے نہیں آ سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تفتیشی ناکامی ہے۔ اس لیے میں نے لمحاتی توقف لی، پھر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں نہایت خفیہ طور پر ماسی جیرا کو استعمال کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ میرا مطلوبہ بندہ کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، فاروق نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں جیرا ماسی کو فوراً اس مہم پر لگا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ 1 آدھ دن میں کوئی مثبت نتیجہ ہی برآمد ہو جائے گا۔ اس کام میں نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے فاروق، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں میں کسی کو ماسی جیرا کے مشن کا پتہ چلے۔ اسے بڑی رازداری سے ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنا ہوگا۔ وہ اس نوعیت کے کاموں کی بہت ماہر ہے جناب، فاروق نے بڑی اعتماد سے کہا۔ ویسے میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے۔ ہاں بولو، میں نے کہا۔
میرا تجربہ یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں کافی مفید اور کارآمد خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے والے ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ پاتے ہیں۔ اس تعریف کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب، اس نے کہا۔ میں خود کو اس حوالے سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقین مانے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور سیکھنے اور سکھانے کا کام تو چلتا ہی رہے گا فاروق، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کسی اور بات کے بارے میں بتانے جا رہے تھے جو بھی تمہارے ذہن میں آئی تھی؟ جی ملک صاحب، اس نے ایک گہری سانس لی، پھر بتانے لگا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ چودھری ظفر علی کی قبر کو عبرت کا نشانہ بنانے والے فیض آباد میں باہر سے آئے ہوں، ان کا تعلق اس علاقے سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے کب انکار کیا؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہر بات کا امکان موجود ہے، مجرموں کا تعلق فیض آباد سے ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے وہ کسی اور علاقے سے آئے ہوں۔ ایک امکان یہ بھی ہے میرے ذہن میں کہ اس بےہودہ کاروائی میں فیض آباد کے کسی باسی نے ان کی مدد کی ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کی اور پھر ایسائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے میں ماسی جیرا والی کاروائی میں بہت زیادہ احتیاط برتنے پر زور دے رہا ہوں۔ اگر مجرم یا ان کا کوئی ساتھی فیض آباد سے تعلق رکھتا ہو اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس ان کے خلاف سرگرم ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ فکر نہ کریں آپ، میں جیرا ماسی کو اس حوالے سے جو ہے تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ اسے ایک اور بات کی بھی تاکید کرنا بہت ضروری ہے فاروق، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون سی بات جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، جیرا ماسی کو اس بات کا بھی پتہ چلانا ہے کہ گاؤں میں سے کوئی بندہ غائب تو نہیں۔ ایسائی نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کہا، سمجھ گیا جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کے معاملات دیکھو، میں اسپتال جا کر گورکن کو چیک کرتا ہوں۔ ایسائی نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں ایک صحت مند گھوڑے پر سوار ہو کر سرکاری اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں اسپتال میں تھا۔ مذکرہ اسپتال میرے تھانے سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں چوکے پختہ سڑک پر گھوڑے کو سر پر دوڑایا تھا، اس لیے بہت جلد اسپتال پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس ڈاکٹر سے ملاقات کی، گورکن کرامت علی، جس کی نگرانی میں تھا۔ کانسٹیبل یعقوب کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ گورکن کو ہوش آ گیا ہے۔ اسی تناظر میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا میں مریض سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ ملاقات سے آپ کی مراد بیان لینا ہے نا؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ ظاہر ہے میں اس سے پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بھی جو ہے ہمیں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجرموں تک پہنچنے کے لیے گورکن کا بیان بہت ہی ضروری ہے تھانے دار صاحب۔ کسی ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں بولا، آپ مجرموں کے ساتھ دن رات آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں، اس لیے آپ بھی اپنے فرائض کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن میرے لیے مریض کی صحت بہت ضروری ہے، اور اس مریض کی صحت ابھی کسی نوعیت کے بیان دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن میری معلومات کے مطابق تو گورکن کو ابتدائی جو ہے طبی امداد دی جا چکی ہے اور وہ ہوش میں بھی آ چکا ہے، میں نے نیم احتجاجی انداز میں کہا۔ پھر اس سے ملاقات میں کیا قباحت ہے؟ ملاقات میں تو کوئی قباحت نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بسطور نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر میری الجھن اور بڑھ گئی۔ شاید آپ نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ فی الوقت مریض کا انٹرویو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کی مناسب مرہم پٹی کر دی ہے، اس کے سر میں 8 ٹانکے آئے ہیں، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ ہوش میں بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صحت کسی بیان یا سوال و جواب کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں، لیکن خدا را بیان کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں۔ مثلاً کتنے عرصے کے لیے؟ لفظ عرصے نے تو مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ 2 ہفتوں یا مہینوں کی بات کر رہا ہو۔ ڈاکٹر نے میری پیشانی پر ابھرنے والی الجھن زدہ لکیروں سے میری ذہنی کیفیت کا اندازہ فوراً لگا لیا اور تسلی بخش لہجے میں بولا، زیادہ نہیں تھانے دار صاحب، بس صبح تک کا انتظار کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آج مریض کو مکمل آرام کا موقع مل گیا تو وہ کل 100% بیان دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، بظاہر مریض کے سر کی چوٹیں بہت معمولی نوعیت کی نظر آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ضربات نے اس کی سوچ کو
بری طرح متاثر کیا ہے، وہ بھی آپ کے کسی بھی سوال کا مناسب جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ آئی تھنک یو آر رائٹ۔ اس نے زیر لب مسکرانے پر بس اکتفا کیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کی معین میں گورگن کو دیکھنے وارڈ تک گیا۔ اس کا سر سفید پٹی میں بند لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وثوق کے ساتھ یہ کہنا تو مشکل تھا کہ گورگن اس وقت سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، تاہم یہ بات یقینی تھی کہ وہ بے ہوش نہیں تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹول کر دیکھی۔ دل کی دھڑکن معمول کی رفتار پر تھی، سینے کے زیر و بم سے نارمل اور اطمینان بخش تنفس کا بھی سراغ ملتا تھا۔ گورگن کی مجموعی حالت کو تسلی بخش کہا جا سکتا تھا۔ وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر تھا، تاہم تجربہ کار ڈاکٹر کے بقول ابھی اس سے سوال و جواب کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں وارڈ سے باہر نکل آیا۔ کانسٹیبل یعقوب اور جمیل میرے ساتھ چلتے ہوئے ویٹنگ روم تک آئے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گزشتہ رات کے آخری پہر میں برسنے والی بارش نے چونکہ زمین کے سینے کو اچھی طرح بھگو دیا تھا، لہٰذا یہ دھوپ نمی سے بغل گیر ہو کر قیامت خیز حبس کو جنم دے رہی تھی۔ اس وقت بھی کچھ اسی نوعیت کی حالت ہو رہی تھی۔ آج علی صبحی باغ دوڑ کا آغاز ہو گیا تھا، لہٰذا بھوک بھی خوب چمک رہی تھی۔ میں نے اپنے مہاتتوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تم لوگوں نے یہاں آ کر کچھ کھایا پیا بھی ہے یا یوں ہی بھوکے بیٹھے ہوئے ہو؟ کھانا پینا کیا تھا جناب، بس ادھر اسپتال ہی میں مصروف ہیں، جمیل نے جواب دیا۔ بس ایک دو مرتبہ باہر جا کر جو ہے ستو پیا ہے۔ ستو والے گڑ کے شربت کا ایک گلاس گندم کی 2 چپاتیوں کے برابر ہوتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم لوگوں نے اب تک ستو کے 2 گلاس معدے میں اتار لی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہیں دوپہر کا باقاعدہ کھانا کھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کافی حد تک درست فرما رہے ہیں ملک صاحب، یعقوب اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ستو کے 2 گلاسوں سے کچھ آسرا تو ہوا ہے، لیکن کھانے کی گنجائش ابھی بھی بہرحال باقی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں ہاں بالکل پتہ ہے مجھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر معدے کے حوالے سے اس کے فلسفے کو دہراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان کے لیے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کے معدے کے اندر ہر نعمت کے لیے الگ کھانا بھی بنایا ہے۔ لہٰذا ستو اپنے کھانے میں اور دوپہر والے کھانے کا کھانا جو ہے ہنوز خالی پڑا ہے۔ یہی بات ہے نا۔ میری بات کے اختتام پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ایک ہاتھ سے ابھی اپنے پیٹ کو سلا رہا تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، یہ کی ہے نا آپ نے کام کی بات۔ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک قریبی ہوٹل پر لے گیا۔ ہم وہاں تینوں نے حسب ذوق اور حسب طلب کھانا کھایا۔ پھر میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو یہاں رکنے کی اب ضرورت نہیں۔ گورکن کی حالت اب کافی بہتر ہے، مجھے پکی امید ہے کہ رات تک وہ پوری طرح ہوش و حواس میں آ جائے گا، لہٰذا تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ تھانے جائے گا اور دوسرا یہاں رک کر گورکن کا خیال رکھے گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یعقوب نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جمیل بولا، ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے گورکن کو کسی اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں، اسپتال کا عملہ پوری طرح مریض کا خیال رکھے گا۔ ہم چاہیں تو کل صبح سے یہاں سے ڈسچارج کرا کے اپنے ساتھ گاؤں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے طور پر درست مشورہ دیا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن شاید وہ یہ نکتہ بھول رہا ہے کہ گورکن کرامت علی کوئی عام مریض نہیں ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ مجرموں کی وضائع قطع حلیہ بیان کر کے ان کے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ یہاں اسپتال میں آ کر گورکن کو کوئی شدید نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور یہ نقصان گورکن کی جان لینے کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم گورکن کو اسپتال والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ پولیس کے کسی ایک اہلکار کو یہاں چوکس موجود رہنا ہے تاکہ مجرموں کی کسی ذاتی کی کوئی بھی مہم کارروائی کا موقع نہ ملے۔ بس اب ایک ہی رات کی تو بات ہے، کل صبح ہم گورکن کو گاؤں لے کر چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب، یعقوب نے گمبھیر آواز میں کہا۔ آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ آپ دونوں بے فکر ہو کر تھانے جائیں۔ جمیل نے بھی پرعزم لہجے میں کہا، میں یہاں کی ذمہ داری سنبھال لوں گا انشاءاللہ، اور آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں یعقوب کے ساتھ واپس آ گیا۔ ساپیر شام میں ڈھل رہی تھی، دھوپ ایک مرتبہ پھر غائب ہو چکی تھی۔ بادلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آسمان پر فیض آباد کے آسمان پر جمع ہو رہی تھیں
گویا فیض آباد کی زمین اور فضا ایک مرتبہ پھر بارش کی لپیٹ میں آنے والی تھی۔ مجھے اسپتال سے واپس لوٹے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملاقاتی کی اطلاع آ گئی۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے کانسٹیبل سے پوچھا، آفتاب کون ہے وہ اور کہاں سے آیا ہے؟ آیا نہیں ہے جناب، بلکہ آئی ہے۔ کانسٹیبل نے اپنی فنگر سے ناک کو ٹچ کیا اور معنی خیز انداز میں بولا، اچھا تو وہ کوئی عورت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے؟ اس نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ میرے سوالات کی بوچھاڑ نے تو کانسٹیبل کو بوکھلا کر ہی رکھ دیا۔ وہ جلدی سے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، جناب نام اور کام تو اس نے بتایا نہیں، اس کی زبان پر بس ایک ہی جملے کی تکرار ہے۔ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں فی الفور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ وہ یہیں فیض آباد کی رہنے والی ہے۔ فیض آباد کے رہنے والے تو تم بھی ہو آفتاب؟ میں نے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر بھی اندازہ لگانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا تم فیض آباد کے لوگوں کو اچھی طرح نہیں جانتے؟ جانتا ہوں جناب، اور ایک ایک بچے کو ابھی اچھے سے پہچانتا ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن اس عورت نے خود کو خصوصاً چہرے کو ایک چادر میں چھپا رکھا ہے۔ لمبے جوڑے گھونگھٹ کے باعث میں اس کی صورت نہیں دیکھ پایا، پر اس کی آواز کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی ہے، جس سے میرے ذہن نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ فیض آباد کی ہی رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مزید کسی بحث میں پڑے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس پردہ پوش عورت کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کانسٹیبل آفتاب مجھے سلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکرہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا، وہ چادر کو سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں چند لمحات تک اس تمبو ایکسپریس کا بغور جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں بی بی بولو، تم کون ہو اور تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں آپ کو ایک اہم بات بتانے آئی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے ہاں سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی نوعمر لڑکی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، کون سی اہم بات؟ اور کان کھول کر سن لو، میں تمہارے اس طویل گھونگھٹ کے پیچھے سے کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہیں کھل کر میرے سامنے آنا ہوگا۔ میں یہ چادر ہٹا دوں گی اور اپنا مکمل تعارف کروانے کے بعد بات کروں گی۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی، لیکن تھانے دار جی، اس سے پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ میں نے کڑے انداز میں کہا، آپ میری یہاں آمد کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، میں خواہ خود کو اور اپنے ابا کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ جس طرح چادر میں لپٹی ہوئی یہاں آئی ہوں، اپنی بات کہنے کے بعد اسی طرح پردہ کر کے واپس چلی جاؤں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نہ صرف تمہاری بات سمجھ رہا ہوں بلکہ یہ بھی اندازہ قائم کر چکا ہوں کہ تم جو کچھ بھی مجھے بتانے آئی ہو وہ بہت ہی سنسنی خیز اور تہلکہ مچا دینے والا ہے۔ میں نے پر اعتماد انداز میں کہا اور پھر پوچھا، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو جو خاص بات بتانے آئی ہوں اس کا تعلق بڑے چودھری صاحب کی قبر والے معاملے سے ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ میرے رگ و رگوں میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے ادراری لہجے میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اس کے بدلے میں تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے چکر دینے کے لیے کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لو گی، اور اب باقی کی باتیں تمہارے چہرے سے چادر ہٹنے کے بعد ہی ہوں گی۔ غلط بیانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ چہرے پر مسلط گھونگھٹ کو ہٹاتے ہوئے بولی۔ میں قانون کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں بڑے چودھری صاحب کی لاش کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کا چہرہ میرے سامنے طلوع ہو گیا۔ میرا اندازہ 100% درست تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف ذیل میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ شاید پورے فیض آباد میں جیسی اور کوئی نہ ہو۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا تم ادھر فیض آباد میں ہی رہتی ہو؟ جی ہاں، اس نے ہمیں جواب دیا۔ میرا نام زیب النساء ہے، لیکن میں پورے گاؤں میں زیب کے نام سے مشہور ہوں۔ میرا ابا خیر الدین فیض آباد کا ایک چھوٹا کاشتکار ہے۔ ہماری 10 ایکڑ اراضی ہے۔ میری ماں کا انتقال کوئی 5 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اب گھر میں اور ابا ہی ہیں۔ ابا کو سب لوگ خیرو چاچا کہتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا،
ٹھیک ہے زیب، اب تم مجھے بتاؤ تمہارے پاس کیا اطلاع ہے؟ جناب، آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، یہ بات تو آپ کے علم میں ضرور ہوگی کہ پچھلے روز ہمارے گاؤں میں منظور موچی کی بیوی عنایتا فوت ہو گئی تھی۔ کل ہی ساپیر میں عنایتا کی تدفین ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے ہمیں سر ہلایا۔ لیکن عنایتا کی موت کا چودھری ظفر علی والے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق کچھ اس طرح ہے جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ کل عنایتا کی تدفین کے بعد مجھے بھی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے وہاں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا۔ وہ بڑے ہی مشکوک انداز میں قبرستان کے بالائی حصے کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے وہاں کسی خاص شے کی تلاش ہو۔ جناب، یہ قبرستان کا وہی حصہ تھا جہاں چودھری خاندان کے افراد کو دفن کیا گیا۔ زیب نے موضوع کے اعتبار سے بڑی ہی اہم بات کی تھی، لیکن وزن کے لحاظ سے یہ بات کافی ہلکی پھلکی نظر آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زیب، تم نے جس اجنبی بندے کا ذکر کیا ہے اس کا قد کاٹ اور انگلیاں وغیرہ کیسا تھا؟ جی، وہ دراز قامت اور صحت مند تھا، اس نے جواب دیا۔ سر کے بال گھریالے تھے، مونچھیں گھنی اور آنکھیں سرخ۔ اس نے تابند کے اوپر ململ کا کرتا پہن رکھا تھا، چہرے پر غصہ اور رعب تھا۔ زیب، تمہاری قوت مشاہدہ بہت تیز اور طاقتور ہے۔ جی، کون سی قوت؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے قوت مشاہدہ کی وضاحت میں جانے کے بجائے نہایت ہی سادہ الفاظ میں اسے سمجھایا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس مشکوک بندے کو بڑے ہی توجہ اور غور سے دیکھا تھا۔ جی ہاں، اس نے سر کو جو ہے ہاں میں ہلایا تھا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، زیبو، تم نے اس اجنبی مشکوک بندے کو کل قبرستان کے بالا حصے میں چکراتے دیکھا؟ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے کس بنا پر اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں اس بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جی، میرے اندازے کی دو وجوہات ہیں، زیبو نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کون سی دو وجوہات؟ میں نے کہا۔ نمبر 1، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ بندہ قبرستان کے اس حصے میں گھوم رہا تھا جو چودھری خاندان کے لیے مخصوص ہے، جبکہ اس کا فیض آباد سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ یہ تو چونکا دینے والی بات ہے نا جی؟ زیبو نے رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے تائیدی انداز میں کہا، بالکل، یہ چونکا دینے والی بلکہ ہلا دینے والی بات ہے۔ پھر پوچھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ میرا خواب ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ تمہارا خواب؟ کیا مطلب؟ میں نے اس مشکوک بندے کو قبرستان میں دیکھا اور تھوڑی دیر میں بھول بھال گئی، زیبو نے بتایا۔ لیکن پچھلی رات جب میں سوئی تو وہی بندہ مجھے خواب میں پھر نظر آیا۔ وہ مجھے اب کی بار خطرناک دھمکی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ زیبو اپنی زبردست اداکاری کے ذریعے مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر میں نے زیبو سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس قسم کی دھمکی دے رہا تھا؟ جناب، وہ اچانک میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھے دھمکی دی، زیبو، تم مجھے جانتی نہیں ہو، ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ہم نے بتایا کہ وہ اچانک تمہارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا، تم اس وقت کہاں پر تھی؟ جی، قبرستان کے ظہری حصے میں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس کی غلط بیانی کے حوالے سے میرے شک کو مزید تقویت پہنچی۔ میں نے قدرے سخت انداز میں کہا، تم قبرستان کے ظہری حصے میں کیا کر رہی تھی؟ جی، وہ میں عنایتا کی قبر کی طرف سے آ رہی تھی۔ خواب میں نا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جی، وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھالتے ہوئے بولی، ہاں خواب میں، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں عنایتا کی قبر کی طرف سے آ رہی ہوں اور وہ آدمی اچانک میرے راستے میں آ جاتا ہے، وہ مجھے دھمکی دیتا ہے۔ اور رک کر مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگی جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں یا نہیں۔ میری چھٹی حص مجھے جو ہے رہ رہ کر بتا رہی تھی کہ زیبو اپنے بیان میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، یعنی وہ دروگوئی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر بڑی نرمی سے کہا، ہاں چلو اب آگے بتاؤ۔ شاباش، چلو، میں تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں زیبو۔ وہ اجنبی شخص تمہیں کیا دھمکی دیتا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا تھا، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ زیبو، تم مجھے جانتی نہیں ہو، ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تم نے آج قبرستان میں کچھ نہیں دیکھا، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اس نے تمہیں زیبو کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے تمہارا نام جانتا تھا؟ پہلے سے نہیں جناب، وہ جلدی سے بولی۔ جب ہمارا سامنا ہوا تو اس نے سب سے پہلے میرا نام پوچھا تھا، میں نے نام بتا دیا تو اس نے پوچھا کہ میں آدھی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ عنایتا کی قبر کی طرف سے آ رہی ہوں۔
اس نے مجھے ہدایت کی کہ مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی کو آدھی رات کے وقت یوں قبرستان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سانس لینے کی نہیں رکی، پھر بولی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہی اس نے مجھے خطرناک دھمکیاں دیں اور کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی باتوں کو یاد نہ رکھا تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ رکی تو میں نے سوال کیا۔ پھر علی مراد قبرستان کے بالائی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ علی مراد؟ تو کیا اس بندے نے تمہیں اپنا نام بھی بتا دیا تھا؟ اس نے نہیں جی، اس کے ساتھی نے۔ زیبو نے ایک اور انکشاف کیا۔ ساتھی؟ میرا اضطراب اور بھی بڑھ گیا۔ کیا اس کا کوئی ساتھی بھی وہاں موجود تھا؟ نہیں جی۔ ہاں جی، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ زیبو؟ میں نے خطرناک نظر سے اسے گھورا۔ وہ میری نگاہوں کی تاب نہ لا کر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی۔ جناب، نہ تو علی مراد نے مجھے اپنا نام بتایا تھا اور نہ ہی میں نے اس کے کسی ساتھی کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا تھا۔ وہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک سانس لی جب علی مراد مجھے خطرناک دھمکیاں دے رہا تھا۔ اسی وقت قبرستان کے بالائی حصے سے ایک کرخت مردانہ آواز ابھری۔ اوے علی مراد، تو کب تک وہاں کھڑا رہے گا؟ اس پکار سے مجھے پتا چلا کہ مجھے دھمکانے والے اس بندے کا نام علی مراد ہے اور پکارنے والا علی مراد کا کوئی ساتھی۔ علی مراد نے جواب میں کیا کہا تھا؟ میں آ رہا ہوں۔ اور پھر وہ واقعی قبرستان کے بالائی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ قبرستان کے بالائی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے بے یقین نظر سے اسے گھورا۔ اور زیبو تم؟ میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ جب تم اپنے گھر پہنچی تو کیا تمہارا ابا خیر دن جاگ رہا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے بے دھیانی میں میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم رکھتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ ابا گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ جیسا میں اسے چھوڑ کر گئی تھی وہ ویسا ہی پڑا سو رہا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنے جال کو دھیرے دھیرے سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتی چلی گئی، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ آنکھیں بند کرتی تو علی مراد اپنی خوفناک سرخ سرخ آنکھوں سے گھور کر دھمکیاں دینے لگتا اور میں ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیتی۔ اسی ہدیڑ بن میں بارش شروع ہو گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری چارپائیاں برآمدے میں بچھی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، اپنی سانس کو درست کیا اور پھر مزید بتانے لگی۔ ورنہ اگر میری واپسی سے پہلے بارش ہو جاتی تو ابا کی آنکھ کھلنا لازمی بات تھی۔ اس طرح میرا بھانڈا پھوٹ جاتا اور ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی میرے لیے۔ ظاہر ہے خیر دن تم سے پوچھتا کہ آدھی رات کو کہاں گئی تھی تم۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اسے الفاظ کی ہتھکڑی پہناتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے ابا کو اصل بات نہ بتاتی تو واقعی تمہارے لیے بہت بڑی مشکل ہو جاتی۔ اصل بات تو تم کسی کو بتانے والی نہیں تھی۔ وہ تو ایک گہرا راز تھا، ایک ایسا اہم کام تھا جس نے تمہیں آدھی رات کو عنایتا کی قبر پر جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کسی اہم کام سے قبرستان گئی تھی؟ وہ چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں ایک اندازے کی بنا پر میں نے جو تیر چھوڑا تھا وہ جا کر بالکل صحیح نشانے پر لگا تھا۔ میں نے بصوت گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ یہ بات میں نے اپنا پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں کی ہے۔ کیا میرا اندازہ غلط ہے؟ کیا کوئی جوان جہاں لڑکی آدھی رات کے وقت بغیر کسی کام کے اکیلی قبرستان میں جا سکتی ہے؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ زیبو؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ تم نے تو یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تھا نا؟ ہاں۔ نہیں۔ وہ ہنکوں کی طرح منہ کھول کر مجھے اب تکنے لگی۔ میں نے تم سے ابتدائی میں کہہ دیا تھا کہ مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کرنا، میں نے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ لیکن میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم اتنی دیر سے مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہاری عمر اور جوانی کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا کے لیے جب میں تمہیں تفتیش کی چکی میں پیسوں گا تو تمہارا کیا حشر سے نشر ہوگا۔ تھانے دار جی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میری نیت صاف ہے جناب، میں نے ہر بات جھوٹ نہیں کی، بس وہ خواب والی بات ایک بہانہ تھی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں کس مقصد سے قبرستان گئی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں جی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں کہا۔ اگر آپ مجھے کوئی سزا نہ دیں تو میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، جیسا سچ سچ پہلے بتایا ہے نا؟ میں نے تندیہ انداز میں کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو جو ہے کانوں کو لگاتے ہوئے بولی، میری توبہ جی، اگر میں ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں تو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے موت آ جائے۔ آپ میری بات کا اعتبار کریں جی اور مجھے صفائی کا ایک موقع دیں جناب۔ ٹھیک ہے زیبو، اس کی خوشامد اور معافی تلافی کو دیکھتے ہوئے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے جو کچھ کیا، جو کہا، اسے میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ اس قبرستان والے حصے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے بتانے لگی کہ وہ اپنی کس غرض سے قبرستان گئی تھی کہ
علی مراد سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ زیب النساء عرف زیبو کی کتھا کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کہانی میں زیبو کے کردار کی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں آپ۔ حالات و واقعات کے مطابق وہ پاگل کی بچی یعنی زیبو ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اکرم عرف گوگا فیص آبادی کے ایک زمیندار امین کا بیٹا تھا۔ یہ یک طرفہ محبت تھی کیونکہ گاگو زیب کے جذبات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی شبنم عرف شبو کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، مگر یہ ہر قیمت پر گوگا کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زیب کو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے اپنی ایک سہیلی فہمیدہ عرف رانو کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ لیا۔ رانو شادی شدہ تھی۔ وہ زیبو کو اپنے ساتھ ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ پیر جمن شاہ کا آستانہ فیض آباد کے گاؤں کے آخری کھیتوں میں لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے زیبو کا مسئلہ پوری توجہ سے سنا اور اسے ایک تعویذ بنا کر دیا۔ یہ تعویذ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کسی قبر کے اندر دفن کرنا تھا۔ اتفاق سے اس روز منگل تھا اور آنے والی رات بدھ کی تھی۔ مزید اتفاق یہ کہ اسی شام عنایتا نامی ایک عورت کی تدفین ہوئی۔ عنایتا کی قبر تازہ بنی تھی، لہذا زیبو کا کام آسان ہو گیا۔ پیر جمن شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس نے آدھی رات کے وقت تعویذ کو کسی قبر میں دفن کر دیا تو 10 دن کے اندر اندر گوگا اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ مجھے مذکرہ تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ میں جس بھی علاقے میں محکمہ جاتی خدمت انجام دینا چاہتا تھا وہاں موجود پیروں کا کچھ عرصہ اپنی خفیہ نگرانی میں رکھتا۔ آگے مذکرہ پیر جمن کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ زیبو والے معاملے کے بعد دیکھنا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ دنیا میں ہر اچھے برے قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آستانے سجا کر بیٹھنے والے پیروں میں سے اکثریت فراڈ لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور آپ نے میری مختلف کہانیوں میں ایسے فراڈ پیروں کا جو ہے قطع کمابی ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ میں جعلی اور ڈبہ پیروں کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ اس دنیا میں اللہ کے سچے دوست بھی بستے ہیں جو بلا غرض مخلوق خدا کی ہر نوعیت کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ زیب و منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیر جمن شاہ کے دیے ہوئے تعویذ عنایتا کی قبر میں دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچ گئی تھی۔ یہ وہی رات تھی جب چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ مذکرہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ زیبو اپنا کام کرنے کے بعد جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں علی مراد نامی اس آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ غالبی امکان یہی بات کا تھا کہ قبرستان میں کسی غیر کی موجودگی کو محسوس کر کے مراد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قبرستان کے اس حصے کی طرف آ گیا ہوگا۔ وہ اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کے ساتھ قبرستان کے بالا حصے میں چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ مصروف عمل ہوگا۔ زیبو کو نصیحتوں اور ہدایت وغیرہ کرنے کے بعد وہ اپنی ساتھی کی پکار پر واپس قبرستان کے بالا حصے کی طرف چلا گیا۔ زیبو کا انکشاف ہر لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے علی مراد نامی اس نامراد شخص کا قد کاٹ اور حلیہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اگر کسی طرح میں علی مراد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس حل کرنے میں پھر دیر نہ لگتی۔ اب چونکہ زیبو سارے داؤ گھماؤ بھول کر براہ راست آ گئی تھی اور اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے میں نے بھی بڑے اعتماد کے ساتھ اسے مزید کریدا تھا۔ زیبو، تم اب مجھے یہ ساری بات بتا رہی ہو، جبکہ تمہارا فرض بنتا تھا کہ اگلی صبح تھانے آ کر اس واقعے کے بارے میں مجھے تفصیل سے آگاہ کر دیں۔ میں اپنے تعویذ دبانے والے معاملے کی وجہ سے چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس راز کو کسی کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی، لیکن جب اگلی صبح مجھے پتا چلا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ آج صبح بڑے چودھری صاحب کی قبر والا معاملہ سامنے آیا تو میرا دھیان فوراً اس سرخ آنکھوں والے علی مراد کی طرف چلا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کارروائی علی مراد اور اس کے ساتھی ہی نے کی ہے۔ میں چودھری صاحب کا بڑا احترام کرتی تھی۔ میں کیا، گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا تھا جی۔ ظالموں نے چودھری صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے کہ وہ ان کی لاش کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ بولتے بولتے عابدہ ہو گئی۔ یہ اس کے سچے جذبات تھے جو وہ چودھری ظفر علی کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی۔ اسی نوعیت کے جذبات میں نے تقریباً ہر شخص میں دیکھے اور محسوس کیے تھے۔ میں نے جب سے زیبو سے مزید کوئی سوال نہ کیا تو چند لمحات کے بعد وہ سمجھتے ہوئے بولی تھی، چودھری صاحب والے واقعے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ سے ملوں اور پچھلی رات قبرستان میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے ابا تک کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔
میرے بارے میں بھی آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں اپنے وعدے کا پاس کروں گا زیبو، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، آپ سے ایک درخواست ہے تھانے دار جی۔ ہاں کہو، جنس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد مجرموں کو گرفتار کر کے آپ عبرتناک سزا دلوائیں، جنہوں نے چودھری صاحب کے ساتھ یہ بھیانک مذاق کیا ہے۔ ایسا ہی ہوگا بالکل، اور بہت جلد ہوگا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ روان سی ہو گئی۔ تھانے دار جی، آپ کو پتہ نہیں ہے چودھری صاحب کتنے اچھے اور کتنے نیک انسان تھے۔ انہیں اپنے گاؤں کی عزت اور حفاظت کا بڑا خیال تھا۔ وہ اس گاؤں کی طرف میری نگاہ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیا کرتے تھے۔ مجھے نرگس والا معاملہ اب بھی یاد ہے۔ چودھری صاحب نے بڑھاپے میں بھی جوانوں سے زیادہ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ کتنی عزت کرتے تھے وہ گاؤں کی عورتوں اور لڑکیوں کی۔ میں نے روا روی میں پوچھ لیا کہ یہ نرگس کون ہے، اور مرحوم چودھری نے کس قسم کی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا؟ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جناب۔ نرگس گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ بیری والے کنویں پر پانی بھر رہی تھی کہ ایک آوارہ نوجوان گھوڑے پر سوار آ نکلا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ نرگس ہمارے گاؤں کی بہت ہی باغی لڑکی تھی۔ ٹھیک کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نرگس اب اس گاؤں میں نہیں رہتی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ 6 ماہ پہلے اس کی اب شادی ہو گئی ہے، وہ بیاہ کر فیض آباد سے چک جھمرا چلی گئی ہے۔ اچھا، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، تو مجھے چودھری ظفر علی کی بہادری کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی؟ میں نے جس گھر نوجوان کا ذکر کیا ہے نا جی، وہ کوئی بہت ہی آوارہ اور لچا قسم کا تھا، وہ بتانے لگی۔ اس کی نظر نرگس پر ٹک گئی، پھر وہ بڑی ہی دلیری کے ساتھ نرگس کے ساتھ بےہودہ قسم کے مذاق کرنے لگا۔ دوسری لڑکی اور عورتوں نے شور مچا دیا۔ اتفاق سے بڑے چودھری صاحب کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو اس لفنگے نوجوان کی خوب ہی خبر لی۔ برا بھلا کہنا تو رہا ایک طرف، چودھری صاحب نے باقاعدہ اس کے منہ پر تماشے مارے تھے۔ وہ ایسا خوفزدہ ہوا کہ پھر دم دبا کر بھاگنے میں ہی اپنی عافیت نظر آئی تھی اسے۔ دیکھا اپنے تھانے دار جی، وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر بتاتے ہوئے بولی، چودھری صاحب کو اپنے گاؤں اور یہاں کی عورتوں کی عزت کا کتنا خیال تھا۔ نرگس نے جو کہانی سنائی تھی اس کے حوالے سے 2 چیزیں بہت ہی اہم تھیں۔ نمبر 1، چودھری ظفر علی نے تیش کے عالم میں کسی آوارہ نوجوان کی پٹائی کی تھی۔ وجہ اس مدمزگی کی کوئی بھی رہی ہو، لیکن یہ طے تھا کہ اس واقعے نے مذکرہ نوجوان کے دل و دماغ کو چودھری کے لیے نفرت اور غصے سے بھر دیا ہوگا۔ نمبر 2، یہ افسوسناک واقعہ بیری والے کنویں کے پاس پیش آیا تھا۔ اس کیس کی کڑیاں خود بخود جڑ کر ایک زنجیر کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی تھیں۔ چودھری ظفر علی کی قبر اور ناہمناد لاش کے ساتھ گزشتہ رات جو شرمناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی حقیقت میں اترنے کے لیے مجھے 2 سیڑھیوں کی ضرورت تھی۔ سیڑھی نمبر 1، مجھے اب ایسے کسی شخص کی تلاش تھی چودھری کے ہاتھوں جسے ماضی میں کوئی نقصان پہنچا ہو اور اس بنا پر وہ چودھری سے نفرت کرنے لگا ہو۔ سیڑھی نمبر 2، اس نفرت اور نقصان کا کوئی نہ کوئی تعلق بیری والے کنویں سے ہونا چاہیے۔ زیبو نے مجھے بھی جو کہانی سنائی تھی، اس میں میرے دونوں مطلوبہ عناصر پائے جاتے تھے۔ میں نے زیبو پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر آہستہ آہستہ اسے پھر دوبارہ گھسنا شروع کیا۔ زیبو، جب چودھری صاحب نے اس اوبار نوجوان کو تھپڑ مارے تو کیا تم بھی بیری والے کنویں پر موجود تھی؟ نہیں جی، میں اس وقت اپنے گھر پر تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس لفنگے نوجوان کو نہیں دیکھا تھا؟ بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ فیض آباد ہی کا رہنے والا تھا؟ نہیں جی، وہ منحوس یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، اس نے بتایا۔ آپ نے دیکھا ہے بیری والا کنواں جو ہے گاؤں سے باہر ہے، وہ ادھر سے گزر رہا ہوگا۔ کنویں پر لڑکیوں بالیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، لیکن چودھری صاحب نے اس شیطان کو ایسا سبق سکھایا کہ پھر کبھی بھول کر بھی فیض آباد کی طرف آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تم نے پچھلی رات قبرستان میں جس علی مراد کو دیکھا تھا، کیا خیال ہے یہ وہی آوارہ نوجوان تو نہیں تھا جسے 1 سال پہلے چودھری ظفر علی نے بیری والے کنویں پر تماچے مار کر بری طرح ذلیل کیا تھا؟ میرا خیال ہے علی مراد وہ نہیں تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ تم نے گھڑ سوار اور نوجوان کو تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ وضاحتی لہجے میں بولی۔
لیکن محمودہ نے اتنی وضاحت سے اس کا حلیہ بیان کیا تھا کہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا کہ اگر علی مراد وہی نوجوان ہوتا تو میں دیکھتے ہی اسے پہچان جاتی۔ تم نے بھی محمودہ کا ذکر کیا ہے، یہ کون ہے؟ محمودہ صادق لوہار کی بیوی ہے، زیبا نے بتایا۔ محمودہ اس وقت بیری والے کنویں پر موجود تھی جب چودھری صاحب نے اس بدتمیز نوجوان کی پٹائی کی تھی۔ محمودہ نے اس کمینے کو بڑے ہی غور سے دیکھا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، محمودہ نے بدتمیز نوجوان کا حلیہ کیسا بیان کیا تھا؟ محمودہ کے مطابق وہ پستہ قامت تھا، رنگت گندمی اور جسم باری۔ اس نے ہلکی پھلکی مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بائیں گال پر چنے کے برابر ایک سیاہ مسا تھا، جبکہ علی مراد کا حلیہ اور وضاحت اس سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے نامعلوم آوارہ نوجوان کے حلیے سے متعلق تمام تر اہم پوائنٹس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور زیبا سے کہا، تم نے پچھلی رات جب علی مراد کو کسی پراسرار سرگرمی میں مصروف دیکھا تو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ آخر ہے کون؟ اور آدھی رات کو قبرستان کے بالائی حصے میں وہ اور اس کا ساتھی کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جی، میرے ذہن میں فوراً یہ خیال ابھرا تھا، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولی تھی، اور میں نے علی مراد سے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ پھر کیا جواب دیا اس نے؟ میں نے فوراً کہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ گورگن کرامت علی کا بھتیجا ہے جو موضع دھرم پور کا رہنے والا ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر قبرستان میں ٹہلنے لگا۔ پھر جب اس نے مجھے قبرستان کے ذریعے حصے میں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ ادھر آ گیا۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما، ایک گہری سانس لی اور پھر سلسلہ کرامات کو بڑھاتے ہوئے بولی تھی، میں گورکن اور اس کے رشتے داروں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، اس لیے مجھے سرخ آنکھوں والے اس شخص کی بات کا یقین آ گیا۔ پھر جب قبرستان کے بالائی حصے سے آواز ابھری کہ اوے علی مراد، تو کب تک ادھر کھڑا رہے گا، تو میں یہی سمجھی کہ گورکن نے اسے پکارا ہے۔ علی مراد، میں آ رہا ہوں کہتے ہوئے قبرستان کے بالائی حصے کی طرف چلا گیا تو میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی۔ لیکن جب دوسری صبح یعنی آج صبح چودھری صاحب والے واقعے کی خبر عام ہوئی تو میں سمجھی کہ علی مراد اور گورگن کا بھتیجا نہیں تھا، بلکہ وہ ان مجرموں کا ساتھی تھا جنہوں نے چودھری صاحب کی قبر اور لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ زیبو۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس پراسرار کیس کو حل کرنے کے سلسلے میں پورے فیض آباد نے مل کر میری اتنی مدد نہیں کی جتنا تعاون تم نے کیا ہے۔ تم بے فکر ہو کر اب گھر جاؤ، میں تمہارے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ اگر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئی تو میں اتنی احتیاط سے تم سے ملاقات کروں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم اس حوالے سے بالکل مطمئن ہو جاؤ کہ اس کیس میں تمہارا بالکل بھی نام نہیں آئے گا، اور نہ ہی میں تمہارے تعویذ والے راز کا کسی سے ذکر کروں گا۔ وہ ممنونیت بھری نظروں سے مجھے یکٹک دیکھتی رہی، پھر بڑی امید بھرے لہجے میں کہا، تھانے دار جی، چودھری صاحب کے مجرم پکڑے جائیں گے نا؟ کیوں نہیں بھائی، میں نے پراعتماد انداز میں کہا، 2-4 دن میں ہی نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں ان بدبختوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ اس رات میں سونے سے پہلے 2 افراد کے حلیوں کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا رہا۔ نمبر 1 علی مراد، دراز قامت، گھنگریالی بال، گھنی مونچھیں، رنگت سانولی اور آنکھیں سرخ، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 بدتمیز نوجوان، جسم فربا، رنگت گندمی، قد پستہ، ہلکی پتلی مونچھیں، کان بڑے بڑے اور بائیں گال پر سیاہ مسا۔ یہ دونوں افراد مختلف شخصیات تھے اور مجھے بڑی شد و مت سے ان کی تلاش تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں چودھری ظفر علی کے مجرموں کی گردنیں ناپ سکتا تھا۔ انہی منصوبہ جاتی سوچوں میں الجھتے ہوئے میں سو گیا۔ گزشتہ رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی، لیکن جب میں سو کر اٹھا تو مطلع بالکل صاف تھا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا اور ایس آئی فاروق کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا، ہاں بھائی فاروق، ماسی جیرا کی کیا خیر خبر ہے بھائی؟ وہ کام سے لگی ہوئی ہے جناب، اے ایس آئی نے جواب دیا۔ آج دوپہر تک کسی خبر کی امید کی جا سکتی ہے؟ ابھی تک تو صرف یہی پتہ چل سکا ہے کہ گزشتہ روز کوئی بندہ گاؤں سے باہر تھا۔ کون؟ میں نے سوالیہ نظر سے ایس آئی کو دیکھا۔ گوگا، اس نے بتایا، ملک امین کا لڑکا عرف گوگا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ یہ وہی گوگا تھا جس کی محبت اور رسول نے زیبا کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ گوگا کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر حد کو پھلانگ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ پیر رمن شاہ کا دیا ہوا تعویذ
قبر میں دبانے کی غرض سے آدھی رات کو اکیلی قبرستان پہنچ گئی تھی۔ میں نے ایسائی سے فاروق سے زیبو کا کوئی ذکر تو نہ کیا، پھر گوگا کے بارے میں پوچھا۔ کیا پتہ چلا ہے گوگا کا؟ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ ماسی جیدہ کی رپورٹ کے مطابق وہ منگل کی دوپہر اپنے ایک دوست اصغر جٹ سے ملنے لائل پول یعنی کہ موجودہ فیصلہ آباد گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کل رات کو ہوئی ہے، فاروق احمد نے بتایا۔ اس امر کی تصدیق گوگا کے باپ ملک امین نے بھی کی ہے کہ ادھر لائل پور میں گوگا کا ایک یار اصغر جٹ رہتا ہے۔ مہینے میں ایک آدھ بار گوگا اس سے ملنے جاتا رہتا ہے، اور کبھی اصغر بھی جو ہے یہاں پر فیصل آباد اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے فاروق، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم گوگا کو بھی چیک کر لیں گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال ایک اور اہم کام نکل آیا۔ اس نے چوک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا اہم کام ملک صاحب؟ میں نے اسے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری ظفر علی مرحوم اور اس بدتمیز نوجوان کے درمیان 1 سال قبل بیری والے کنویں پر ہونے والی بدمزگی کے بارے میں بتایا اور کہا، یہ میں معلوم کر چکا ہوں کہ اس گھڑ سوار اکھڑ مزاج نوجوان کا تعلق فیض آباد سے نہیں۔ اب تمہیں ماسی جیرا کی مدد سے یہ سراغ لگانا ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس نے نرگس پر بری نگاہ کیوں ڈالی تھی۔ چودھری ظفر علی کے تماشوں کے جواب میں اس نے کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے خاموشی سے واپسی کی راہ کیوں اختیار کی؟ اور اگر اب اس اوباش نوجوان کو تلاش کرنا ہو تو ہم کدھر کا رخ کریں؟ میرا خیال ہے یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ میری پوری بات توجہ سے سننے کے بعد فاروق نے گہری سنجیدگی سے کہا، فیض آباد کا کوئی نہ کوئی بندہ تو اس گھڑ سوار کو جانتا ہی ہوگا، اور اگر کہیں سے بھی اس نوجوان کا سراغ نہیں ملتا تو پھر چودھری شہادت علی تو ہیں ہی۔ چودھری شہادت علی؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے فاروق کو دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ چودھری ظفر علی اس بندے کو جانتا ہوگا تو اس نے گھر آ کر شہادت علی سے اس کا ذکر ضرور کیا ہوگا۔ نرگس والا معاملہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ جب گاؤں کے بیشتر افراد اس سے واقف ہیں تو چودھری شہادت علی کیوں نہیں؟ تمہارا پوائنٹ جاندار ہے فاروق، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم گاؤں کے دیگر افراد کے ساتھ چودھری شہادت علی کو بھی ضرور ٹچ کرو، اور اس سلسلے میں تمہیں ایک ٹپ بھی دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے یہ کام تمہیں سونپا ہے تو تمہاری رہنمائی اور مدد کرنا بھی لازم ہے مجھ پر۔ جی حکم کریں ملک صاحب، آپ مجھے کیا ٹپ دینا چاہیں گے؟ فیض آباد گاؤں میں ایک شخص رہتا ہے، صدیق لوہار، میں نے اسے بتایا۔ اس کی بیوی محمودہ ان لڑکیوں اور عورتوں میں شامل تھی جو 1 سال پہلے نرگس کے ساتھ بیری والے کنویں پر پانی بھر رہی تھیں۔ چودھری ظفر علی کی جرأت اور بہادری کے مظاہرے کو محمودہ نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں محمودہ کو اس اجنبی گھڑ سوار کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہوں گی۔ میں نے کہا کہ عورت مرد کی بنسبت زیادہ تجسس ہوتی ہے۔ اگر اس کی نگاہ کے سامنے کوئی سنسنی خیز واقعہ پیش آ جائے تو اس کے حوالے سے اسے کچھ زیادہ ہی کرید ہوتی ہے۔ اگر بافرض محال اس موقع پر محمودہ اجنبی گھڑ سوار کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی تو یقیناً بعد میں اس نے ادھر ادھر کھوج لگا کر اس بےغرض کے بارے میں اچھی خاصی معلومات جمع کر لی ہوں گی۔ ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں دوسرے لوگوں کے علاوہ محمودہ کو بھی خاص طور پر چیک کروں گا۔ انشاءاللہ شام سے پہلے میں آپ کو رزلٹ دوں گا، تسلی بخش۔ انشاءاللہ، میں نے بھی سچے دل سے کہا، اور شام کو میں تمہیں اسی نوعیت کے 2 کام اور بھی دوں گا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ایک کام تو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہو سکتا ہے گورکن کے انٹرویو کے بعد سامنے آ جائے۔ ابھی میں سرکاری اسپتال کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ اچھا ملک صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور پھر میں واقعی بے فکر ہو کر تھانے سے نکل پڑا تھا۔ فاروق سے میں نے اپنے ہاتھ میں جس ایک کام کے ہونے کا ذکر کیا تھا اس کا تعلق علی مراد سے تھا۔ گھڑ سوار بےغرض نوجوان کا مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر میں علی مراد کی تحقیق کا کام فاروق کے سپرد کرتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے امید تھی کہ گورکن کی زبان سے بھی چند سنسنی خیز انکشاف ہوں گے۔ اس نے علی مراد کے ساتھی یا ساتھیوں کی شکلیں ضرور دیکھی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو پہچانتا بھی ہو۔ اگر پہچانتا نہ بھی ہو تو کم از کم ان کے حلیے اور وضع قطع کے بارے میں تو وہ بتا ہی سکتا تھا۔ مجھے اس سے بھی مدد مل جاتی۔ میں اسپتال پہنچا تو پتہ چلا گورکن کو مکمل ہوش آ گیا تھا۔ اس کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ میں سیدھا وارڈ میں چلا گیا۔ کانسٹیبل جمیل بڑی تندہی سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ وہ گورکن والے بیڈ کے نزدیکی ایک آہنی بیچ پر بیٹھا تھا، جبکہ گورکن آنکھیں بند کیے چت لیٹا ہوا تھا۔ کانسٹیبل مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور اٹینشن ہو گیا۔
میں نے گورکن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا چاچا کرامت سو رہا ہے؟ نہیں جی، آنکھیں بند کیے لیٹا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے گورکن نے آنکھیں کھول دی۔ دیکھو تھانے دار صاحب آئے ہیں، کانسٹیبل نے گورکن کی توجہ میری جانب کرواتے کی کوشش کی۔ کرامت علی کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس نے بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور آہستگی سے اسے دوبارہ بستر پر لٹانے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں کرامت علی، تم آرام اور سکون سے لیٹے رہو، مجھے تم سے جو بھی کچھ پوچھنا ہوگا ایسے ہی پوچھ لوں گا۔ وہ احسان مندانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آئینی بینچ پر بیٹھتے ہوئے گورکن سے پوچھا، کرامت علی تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اللہ کے کرم سے جان بچ گئی ہے جناب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹوں کا کیا ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تمہیں بات کرنے میں کوئی دقت تو محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں جناب، اب میں اتنا بھی نرم جان نہیں ہوں، وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا۔ ساری زندگی مردوں کو قبروں پر اتارتے ہوئی گزری ہے، دل و دماغ بھی جیسے اب پتھر کے ہو گئے۔ ویسے ایک اور بات بھی ہے۔ وہ اور بات کون سی ہے؟ تھانے دار جی، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ بڑا سخت جان ہوتا ہے، وہ فلسفانہ انداز میں بولا۔ رشتے ناطے اور قریبی تعلقات انسان کو بڑا ہی کمزور کر دیتے ہیں، جیسے تمہارے ایک بھتیجے نے تمہیں کمزور کر کے اسپتال پہنچا دیا ہے نا؟ میرا بھتیجا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں ہلکی پھلکی گفتگو سے اس کی مزاج پرسی کر رہا تھا۔ پھر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بھائی علی مراد کی بات کر رہا ہوں، جو وہ ادھر موضوع دھرم پورہ میں رہتا ہے۔ نہ جی نہ، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دھرم پورہ کیا میرا کوئی بھتیجا یا بھانجا، اس دنیا میں کیا اگلی دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ وہ ابھی تک میرے مذاق کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں نے اس کے ذہن پر زیادہ بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور علی مراد کا تفصیلی حلیہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں کرامت علی۔ آپ اسے بندہ نہ کہیں تھانے دار صاحب، وہ پہچان کے تمام مراحل طے کرتے ہوئے بڑے ہی کرارے لہجے میں بولا۔ وہ تو ایک شیطان تھا اور اس کا ساتھی اس سے بھی بڑا لعنتی، انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے جناب۔ مجھے اپنا مقصد 100% حل ہوتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کرامت علی مراد کا حلیہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم مجھے اس کے ساتھی کی وضع قطع اور حلیے وغیرہ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرو تاکہ میں انہیں جلد گرفتار کر کے کفیرے کردار تک پہنچا سکوں۔ جناب، آپ نے جس شیطان کا نام علی مراد بتایا ہے نا، اس کے ساتھی کا حلیہ کچھ اس طرح تھا۔ دبلا پتلا، لمبا قد، چہرے پر سیاہ داڑھی، درمیانے سائز کا رنگ، اور وہ اپنے بیان میں اٹکنے لگا تو میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا۔ اور کیا؟ اور یہ کہ اس کی سب سے بڑی نشانی تو چہرے کا زخم ہے جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس کے چہرے کی دائیں جانب منہ سے گال تک ایک لمبے کٹ کا نشان ہے، جیسے کسی نے چھری سے اس پر وار کیا ہو۔ اس کی آنکھ تو بچ گئی ہو، لیکن چہرے پر ایک لمبا نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ وہ مجھے شکل سے ہی کوئی جرائم پیشہ لگتا تھا۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر ایک جو جھلی سیلی اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کرامت علی، تم نے جتنی تفصیل سے مجھے علی مراد کے ساتھی کا بیان اور حلیہ بتایا ہے، اس سے مجھے ان لوگوں کی گرفتاری میں بڑی ہی مدد ملے گی۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ ان دونوں بدماشوں کا تعلق فیصل آباد سے تھا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہی ہوگا، لیکن اسے آپ لفظ یا کارروائی سمجھ لیں یا زبانی خانہ پوری کا نام دے دیں کہ کرامت علی نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا تھا۔ جناب، اگر ان دونوں شیطانوں کا تعلق فیصل آباد سے ہوتا تو میں انہیں پہچان نہ جاتا، پھر تو میں آپ کو ان کا حلیہ ہی نہیں بلکہ ان کا نام، شجرہ اور حسب نسب بھی بتا رہا ہوتا۔ بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ ان بدبختوں سے تو میں خود ہی نبٹ لوں گا۔ آپ تو ان سے جیسے جی چاہے نبٹتے رہیں سرکار، لیکن میری ایک الجھن کو تو ضرور دور کر دیں، وہ مجھے دیکھنے ہوئے بولا تھا۔ میں نے کہا، کیسی الجھن کرامت علی؟ آخر ان لوگوں کی مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ وہ نیم احتجاجی انداز میں بولا۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ میں نے کرامت علی سے پوچھا۔ پھر سوالیہ نظر سے قریب کھڑے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ میری اس ایک نظر میں ایک سوال چھپا ہوا تھا کہ کیا تم نے گورکن کو چودھری ظفر علی واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کانسٹیبل نے فوراً میری نگاہ کے موقعوں کو پا لیا اور جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کرامت علی بھی سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، مجھے کچھ نہیں پتا۔
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کو بتاتے ہوئے کہا، کرامت علی، ان دونوں کی تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، پھر انہوں نے میرا یہ حشر کیوں کیا؟ تم خاموش رہ کر پوری توجہ سے میری بات تو سنو، میں نے بڑی نرمی سے کہا، پھر سارا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے حالت حاضرہ سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا کہ وہ لوگ تمہارے نہیں، اصل میں چودھری ظفر علی کے دشمن تھے۔ اس نے اضراری انداز میں ایک مرتبہ پھر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور پوچھا، کیا ہوا کرامت علی؟ وہ بڑے چودھری صاحب کی قبر کھلی پڑی ہے اور میں یہاں آرام سے بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ ان لمحات میں وہ ایک معصوم بچے کی طرح ایکٹ کر رہا تھا۔ احساس ذمہ داری اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ مجھے فوراً قبرستان جا کر چودھری صاحب کو دفن کرنا ہے۔ سب ہو گیا ہے کرامت علی، میں نے اسے کہا۔ چودھری صاحب کی جیسی تیسی لاش کو قبرستان میں رکھ کر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ قبرستان کے معاملات معمول پر ہیں، تمہیں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 2-3 دن مزید اسپتال میں رک کر اپنا علاج کرا لو۔ جب تمہارے سر کے ٹانکے کھل جائیں تو فیض آباد آ جانا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، وہ سر کو ہاں میں لاتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے اسپتال کے ڈاکٹر کو مریض اور اس کی صحت کے حوالے سے چند اور اہم باتوں سے آگاہ کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس فیض آباد آ گیا۔ تھانے میں پہنچ کر سب سے پہلے SI فاروق احمد سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا تو میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، فاروق، لگتا ہے تم نے میری غیر موجودگی میں کوئی بہت بڑا معرکہ مان لیا ہے۔ بڑا تو نہیں ملک صاحب، وہ عاجزی سے بولا، لیکن آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ ایک پیش رفت تو بہرحال ہوئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ میں نے کہا، آپ نے ایک بدتمیز گھڑ سوار کا حلیہ مجھے بتایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس نے 1 سال پہلے بیری والے کنویں پر نرگس نامی ایک مٹیار عورت سے دست درازی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر چودھری ظفر علی نے موقع پر پہنچ کر اس کو تھپڑ مارے تھے۔ ہاں، میں نے تمہیں یہ سب بتا دیا تھا۔ پھر میں نے ماسی جیرا کو بالفاظ دیگر محمودہ کے تعاون سے اس بدتمیز اکڑ مزاج کا جو ہے سراغ لگانے کو کہا تھا، اور اس نے سراغ لگا لیا ہے۔ SI کے انکشاف انگیز انداز میں بولا تھا۔ کون ہے وہ؟ میرا تجسس صفا ہو گیا۔ وہ بندہ چودھری رحمت کا بیٹا چودھری حشمت ہے جناب، SI نے بتایا۔ ہمارے گاؤں فیض آباد سے کوئی 8 میل مغرب میں ایک گاؤں سے رکھا والی چودھری رحمت اور چودھری حشمت کا تعلق کسی رکھا والی سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، چودھری ظفر علی اور چودھری رحمت میں بڑے ہی اچھے قسم کے تعلقات رہے تھے۔ اب تو یہ دونوں چودھری صاحبان جو ہے زمین خاک ہو چکے ہیں۔ 3 مہینے پہلے چودھری رحمت کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ فاروق، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، تم چودھری شہادت علی کو ابھی فوراً تھانے بلاؤ، میں اس سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اٹھا اور جی اچھا کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ چودھری ظفر علی اور اس کی قبر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس کے پیچھے رکھا والی کے چودھری حشمت کا ہاتھ ہو، لیکن کم از کم یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ چودھری حشمت ایک ایسا شخص تھا جو چودھری ظفر علی سے نفرت کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کے خانے میں چودھری حشمت کو لاک کیا اور علی مراد اینڈ کمپنی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر علی مراد اور اس کے ساتھی میں سے کسی کی شناخت ہو جاتی تو میرے لیے تفتیش کے گھوڑے کو آگے بڑھانا آسان ہو جاتا۔ یہ بات تو 100% طے تھی کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں قبرستان میں بیری والے کنویں پر چودھری ظفر علی مرحوم کے ساتھ جو کارروائی کی گئی تھی، اس کے ذمہ دار یہی دونوں افراد تھے۔ یہ ان کا ذاتی منصوبہ تھا یا کسی تیسرے شخص کے ایما پر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا؟ اس بات کا فیصلہ تو اسی وقت کیا جا سکتا تھا جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک میرے ہتھے چڑھ جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق واپس آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، میں نے کانسٹیبل کو چودھری کی حویلی کی جانب روانہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک صاحب نے چودھری شہادت علی کو فوراً تھانے بلایا ہے۔ چودھری ظفر علی کے حوالے سے کسی نہایت ہی اہم معاملے پر بات کرنا ہے۔ میرا خیال ہے 20-25 منٹ میں چودھری آپ کے سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم ان 25 منٹ میں 1-2 ضروری کام نپٹا لیتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنے فنکار حوالدار کو بلاؤ اور اس سے کہنا کہ کاغذ، پینسل سب وغیرہ لیتا ہوا ہے۔ SI نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حوالدار کے بلاوے کا مقصد نہیں سمجھا، تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہمارے تھانے کے حوالدار سرمد علی کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اسے آرٹ سے گہرا لگاؤ تھا، خصوصاً وہ فری ہینڈ اسکیچ بنانے کا کام بھی کیا کرتا تھا۔
اور اس میں وہ ماہر بھی تھا۔ میں نے اس سے علی مراد اور اس کے ساتھی کا خاکہ بنوانے کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ خیال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ذہن میں آیا تھا۔ سرمد فاروق کے مہم نے میرے پاس پہنچا تو میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا۔ پھر کہا، میں تمہیں ان دونوں افراد کے چہروں کی تفصیل لکھوا دیتا ہوں۔ تم اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کے کلوز اپ تیار کرو۔ 19-20 کا فرق چلے گا۔ میں کوشش کروں گا ملک صاحب کی 19-20 کا فرق بھی نہ آئے۔ وہ بڑے ہی اعتماد سے بولا، آپ مجھے تفصیلات سے آگاہ کریں۔ میں نے بتانا شروع کیا۔ بندہ نمبر 1، دراز قد، گھنگرالے بال، رنگ سانولا، گھنی مونچھیں، آنکھیں سرخ، وحشت ٹپکاتی ہوئی۔ لمحے بھر کو رک کر میں نے گہری سانس لی اور پھر کہا، بندہ نمبر 2، گورا چٹا، دبلا پتلا، دراز قامت، چہرے پر درمیانے سائز کی داڑھی، چہرے پر زخم کا نشان۔ ذرا اس زخم کے نشان کی تفصیلات بتا دیں آپ۔ سرمد نے لقمہ دیا۔ وہ چھری یا کسی تیزدار آلے کے کٹ کا نشان ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، یہ نشان لمبائی کے رخ پر چہرے کی دائیں جانب بھووں سے لے کر گال تک چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو گیا۔ وہ نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان نشانیوں سے کام چل جائے گا یا کچھ اور؟ یہ بہت ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، میں ان اشاروں کی مدد سے ٹھیک ٹھاک کام چلا لوں گا۔ پھر تم جاؤ اور تھانے کی کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کام ایسا ہونا چاہیے کہ ان خبیثوں کے خاکے بولنے لگیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ بڑے ہی فخر سے بولا، پہلے میں پینسل کی نوک کی مدد سے ان کے خاکوں کو بولنے پر مجبور کروں گا، اور جب آپ انہیں گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیں گے تو میں ان کی زبان کھلوانے کے لیے کسی اور شے کا انتخاب کروں گا۔ انشاءاللہ تمہیں بہت جلد یہ موقع ملنے والا ہے، میں نے بھی ٹھوس انداز میں کہا۔ حوالدار خوش باش میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں SI فاروق علی سے مراد اینڈ کمپنی کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ امید موضوع پر صلاح مشورہ کرتے بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ چودھری شہادت علی اپنے حواریوں کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اس کے دائیں بائیں یعنی طفیل اور احسان کو باہر برآمدے میں ہی روک کر چودھری کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند مجھے سلام کیا اور پھر بولا، سنا ہے آپ نے ابا جی کے مجرموں تک رسائی حاصل کر لی ہے؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے چودھری صاحب، میں نے بھی گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ دن دور نہیں جب میں ان مجرموں کو گردنوں سے پکڑ کر آپ کے سامنے مرغا بنا دوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے، اور آپ ہیں کہ میں حاضر ہوں ملک صاحب، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ نے بلایا اور میں بھاگا دوڑا چلا آیا۔ میں نے اب تک آپ سے مکمل تعاون کیا ہے، اب بھی جو حکم ہو میں تیار ہوں۔ اس نے بات کے اختتام پر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، چودھری صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس بندے نے آپ کے ابا جی کی قبر اور لاش کے ساتھ قابل مذمت سلوک کیا ہے، وہ چودھری صاحب کے لیے اپنے دل میں غصہ اور نفرت رکھتا ہوگا۔ میں نے کیسے اس دشمن کا سراغ لگایا ہے، بس آپ کو تصدیق کے لیے بلایا ہے۔ کون ہے وہ بدبخت؟ چودھری نے فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا۔ قد چھوٹا، گندمی رنگت، جسم بھاری، ہلکی مونچھیں، کان بڑے بڑے اور بائیں گال پر چنے کے دانے کے برابر سیاہ مسا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چودھری حشمت کا حلیہ دہرایا اور کہا، کوئی 1 سال پہلے آپ کے ابا جی نے بیری والے کنویں پر اس بندے کو تماشے مارے تھے۔ وہ چونک اٹھا، تو آپ چودھری حشمت کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اچھا ہوا آپ پہچان گئے۔ اب مجھے آپ اس واقعے کے بارے میں بتائیں۔ واقعہ کیا تھا جناب؟ وہ سرسری انداز میں بولا۔ لگ بھگ 1 سال پہلے چودھری رحمت کا بیٹا چودھری حشمت گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بیری والے کنویں پر عورتوں کو پانی بھرتے دیکھ کر رک گیا۔ پھر وہ نرگس نامی ایک دوجیزہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اتفاق سے ابا جی کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے اس بدتمیزی کا کھلم کھلا مظاہرہ ہوتے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اس موقع پر پہنچ کر نہ صرف یہ کہ چودھری حشمت کو برا بھلا کہا، بلکہ اس کے منہ پر 2-4 تھپڑ بھی مار دیے تھے۔ ابا جی نے یہ پورا واقعہ مجھے سنایا، اور میں نے سنا ہے چودھری ظفر علی چودھری رحمت میں بڑے ہی اچھے تعلقات تھے۔ میں نے بھی چپتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ چودھری حشمت کو سمجھا بجھا کر ڈانٹ ڈپٹ کر بھی رخصت کر سکتے تھے، یہ تماشے مارنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ملک صاحب کے ابا جی عورتوں کی عزت کے حوالے سے کتنے حساس اور جذباتی تھے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ انہوں نے گھر آ کر جب مجھے یہ واقعہ سنایا تو ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ حشمت تو میرے دوست رحمت کا بیٹا تھا۔ اگر تم
یعنی میں چودھری شہادت علی بھی ایسی ہی نیچ حرکت کرتے تو میرے اعتراف سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر کہا، اور بعد میں یہی بات انہوں نے چودھری رحمت سے بھی کہی تھی۔ چودھری رحمت نے ابا جی کے عمل کا برا نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے چودھری حشمت کو لعن طعن کی تھی، اور اب چودھری رحمت کے انتقال کو بھی 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ کم و بیش 1 ماہ پہلے ابا جی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے چودھری شہادت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری حشمت کے دل میں آپ کے ابا جی کے لیے جو ناپسندگی اور نفرت چھپی ہوئی تھی وہ اب رنگ دکھا سکتی ہے۔ کیا خیال ہے چودھری صاحب؟ یہ سب کچھ اسی چودھری حشمت کے اشارے پر تو نہیں کیا گیا؟ چودھری ظفر علی نے بیری والے کنویں پر چودھری حشمت کو تھپڑ مارے تھے، اور اب چودھری ظفر علی کے دونوں ہاتھ بھی بیری والے کنویں پر ہی کاٹے گئے ہیں۔ یہ تو چودھری حشمت کی کھلی انتقامی کارروائی نظر آتی ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، وہ الجھی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ جبھی رفع دفع ہو گیا تھا۔ چودھری رحمت بالکل پہلے کی طرح ہی ابا جی سے ملتا جلتا رہا تھا۔ کیا چودھری حشمت نے بھی آپ کے گاؤں کے ساتھ مراسم بحال رکھے تھے؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، اس نے پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ چودھری صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، دلوں میں نفرت کی چنگاریاں اتنی آسانی سے نہیں بجھا کرتی۔ میرا دھیان تو سیدھا سیدھا چودھری حشمت کی طرف جا رہا ہے۔ میں ایک ضروری کام سے نبٹ لوں، پھر رکھا والی پر چڑھائی کا ارادہ ہے۔ ضروری کام؟ اس نے جو ہے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ 2 مشکوک بندوں کی شناخت کا معاملہ ہے، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ گورکر نے ان دونوں کا حلیہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے۔ یہ دونوں وہی افراد ہیں جنہوں نے بڑے چودھری صاحب کی قبر کی بے حرمتی کی تھی۔ آپ نے پہلے تو مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے شکوے کو رفع کرتا، حوالدار سرمد علی کامیابی کا نعرہ لگاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پینسل اور اسکیچ والے 2 صفحات بھی پکڑ رکھے تھے۔ یہ لے ملک صاحب، میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ میں نے فاتحانہ نظر سے چودھری شہادت علی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ 2 بندوں کے خالی خولی ذکر کو چھوڑیں جی، میں آپ کو ان کی تصویریں یعنی کہ خاکے دکھاتا ہوں۔ چودھری کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرمد علی کے ہاتھ سے خاکے لے کر ان کا بغور جائزہ لیا، پھر مطمئن ہونے کے بعد انہیں چودھری کی جانب بڑھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ لیں چودھری صاحب، یہ ہیں آپ کے ابا جی کے مجرم۔ آپ انہیں پہچاننے کی کوشش کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ دونوں کہاں ملیں گے۔ چودھری کے چہرے پر الجھن زدہ لکیروں کا ایک جال سا پھیل گیا۔ تاثرات سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں میں جشن پیدا ہوئی اور وہ بولا، اس بندے کو تو میں نے 1 آدھ بار چودھری رحمت کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کا اشارہ علی مراد کے خاکے کی طرف تھا۔ پھر وہ دوسرے پر بھی خاکے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ داڑھی والا بندہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ ٹھہرے، میں اس کے بارے میں طفیل سے پوچھتا ہوں۔ فوری طور پر جو ہے طفیل نامی اس بندے کو میرے کمرے کے اندر بلا لیا گیا، جو چودھری شہادت علی کا دایاں بازو سمجھا جاتا تھا۔ چودھری نے اس بارش زخمی چہرے والے شخص کا خاکہ طفیل کو دکھاتے ہوئے کہا، ذرا پہچان تو، یہ بندہ کون ہے؟ یہ تو صفیہ ہے چودھری صاحب، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ اس کو پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ صفیہ کون؟ میں نے دراری لہجے میں کہا، جناب یہ بندہ ٹیپو سلطان کا رہنے والا ہے، طفیل نے بتایا۔ اس کا پورا نام سیف اللہ ہے، لیکن سیفا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بڑا ہی بدماش اور خطرناک ڈکیت ہے تھانے دار صاحب۔ سیفا سلطان ٹیپو سلطان موزہ رکھا والی سے جنوب میں 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میرا مخاطب طفیل تھا۔ اس بدماش کو تو میں چٹکی بجاتے میں ٹنڈ پوجا بدماش بنا دوں گا۔ تم ذرا اس دوسرے بندے کے بارے میں بھی بتاؤ۔ بات ختم کرتے ہی میں نے چودھری شہادت علی کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری نے میرا اشارہ سمجھتے ہوئے دوسرا علی مراد والا خاکہ بھی طفیل کے سامنے کر دیا۔ اس خاکے پر بھی نظر پڑتے ہی طفیل جلدی سے بولا، جناب یہ تو مراد ہے، میرا مطلب ہے علی مراد، یہ رکھا ولی کا رہنے والا ہے۔ حوالدار سرمد علی نے دل کی گہرائیوں اور ذہن کی گہرائیوں کے ساتھ وہ خاکے تیار کیے تھے۔ میرا دل ہی خوش ہو گیا۔ میں نے جوش بھرے لہجے میں کہا، شاباش سرمد، ساری محنت وصول ہو گئی۔ پھر میں نے روح سخن چودھری شہادت علی کی طرف موڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ساری صورتحال اب آپ کے سامنے۔ چودھری حشمت اس افسوسناک واقعے میں ملوث ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ میں پہلی فرصت میں علی مراد اور سیف اللہ کو گرفتار کر رہا ہوں۔ یہی وہ 2 افراد ہیں جنہوں نے بڑے چودھری صاحب کی قبر کا حشر سے نشر کیا تھا۔ بسم اللہ کریں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب یہ دونوں شیطان آپ کی تفتیش کی
چکی میں پسیں گے تو ان کی زبانیں خود بخود کھل جائیں گی۔ ایک بات کا تو مجھے پکا یقین ہے، مراد اور سیفا جیسے سڑک شاپ گنڈے اپنی مرضی سے اتنا بڑا اور خطرناک کام نہیں کر سکتے۔ ان کی لگامیں کسی نہ کسی مضبوط ہاتھ میں ہوں گی۔ ان مضبوط ہاتھوں تک پہنچنا اور انہیں جڑ سے کمزور بنانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے چودھری صاحب۔ میں نے کہا، آپ مطمئن ہو کر حویلی جائیں، آج جمعرات ہے، انشاءاللہ کل شام سے پہلے آپ کے ابا جی کے مجرم اسی تھانے کے حوالات میں بند ہوں گے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ جب بھیڑ چڑھ گئی تو ایسا ہی فاروق نے مجھ سے کہا، کیا خیال ہے ملک صاحب، ہم کل رکھا والی اور ٹپا سلطان کی طرف نہ جائیں؟ کل کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میں نے کہا، آج۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا تھا، میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر کسی بندے پر مضبوط ہاتھ ڈالنا ہو تو اسے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی گھر پر پکڑو۔ لہٰذا ہم آج رات کے آخری پہر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ رکھا والی فیض آباد سے کوئی 8 میل دور مغرب میں واقع ہے اور ڈبہ سلطان رکھا والی سے 4 میل جنوب میں، یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ 12 میل جانے میں اور 12 ہی میل واپسی میں سفر طے کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں ترتیب پانے والے پروگرام کے مطابق ہم پہلے سیف اللہ پر ہاتھ ڈالیں گے، اس کے بعد واپسی میں علی مراد کی گردن بھی ناپ لیں گے۔ جب ہم ان دونوں خبیثوں کو لے کر تھانے کی جانب سفر شروع کریں گے تو رکھا والی میں سورج طلوع ہو رہا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کی، ایک گہری سانس لی، پھر کہا، اور تم بھی اس مشن میں اب میرے ساتھ لگ جاؤ۔ ہمارے ساتھ صرف 2 کانسٹیبل جائیں گے، ہم چاروں الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ انشاءاللہ کل دوپہر سے پہلے ہم کامیاب تھانے لوٹیں گے۔ اب تم فوراً روانگی کے انتظامات میں لگ جاؤ، روانگی کے وقت کوئی کمی محسوس نہیں ہو۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود اعتماد کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بروز جمعۃ المبارک باوقت سحر پیر میرے تھانے کے ٹرائل روم سے بلبلانے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ حوالدار سرمد علی نے جن 2 افراد کے خاکے بنائے تھے، اس وقت وہ دونوں بندے اس کی تحویل میں تھے اور وہ اس کی زبانیں کھلوانے کے لیے مختلف نسخے آزما رہا تھا۔ اور مجھے سرمد کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے بڑے فخر سے کہا تھا، ملک صاحب، پہلے میں پینسل کی نوک کی مدد سے ان کے خاکوں کو بولنے پر مجبور کروں گا، اور جب آپ انہیں گرفتار کر کے میرے حوالے کریں گے تو میں ان کی زبان کھلوانے کے لیے کسی اور شے کی نوک آزماؤں گا۔ اس وقت وہ دونوں زبان کھلنے کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی بلبلاہٹ میں کس شے کی نوک کی چبھن شامل تھی۔ مجرم چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی ساری بہادری اچھل کود اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ جاتا۔ محکمہ پولیس کے پاس درجن بھر ایسے حیرت انگیز آلات کی کٹ موجود ہے جو پتھر اور لوہے کی زبان کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی سرمد کی محنت نے ان دونوں سخت جان مجرموں کو بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے اقرار جرم کر لیا۔ میری توقعات اور حسابات کے عین مطابق سیف اللہ عرف سیفا، علی مراد عرف مرادہ نے مذموم کارروائی چودھری حشمت کے ایما پر ہی کی تھی۔ اس تمام تر مشن میں فیض آباد کے ایک رہنے والے نے ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ علی مراد تو چودھری حشمت کا خاص آدمی تھا۔ سیف اللہ فیض آباد کے ایک بندے کو چودھری حشمت نے بھاری معاوضے پر اس کام کے لیے خریدا تھا۔ جب فیض آبادی اس بندے کا نام میرے سامنے آیا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں۔ اس کا نام گوگا تھا، ملک امین کا بیٹا اکرم عرف گوگا۔ میں نے شام سے پہلے گوگا کو بھی گرفتار کر کے اس کی ہانڈی دال مراد اور سیفا کے پاس حوالات میں پہنچا دیا۔ نامراد گوگا نے فیض آباد سے اپنی غیر موجودگی ظاہر کرنے کے لیے لائل پور میں اپنے کسی دوست اصغر جٹ سے ملنے جانے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ چودھری حشمت نے سیف اللہ اور گوگا کو جس معاوضے پر خریدا تھا وہ اس زمانے کے لحاظ سے تو ایک بھاری رقم تھی، لیکن آج کل کے حساب سے وہ کسی بھی اچھے پرائیویٹ پرائمری اسکول کے بچے کی ایک ماہ کی فیس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس افسوسناک کھیل کے مرکزی کردار یعنی چودھری حشمت کی گرفتاری میرے لیے بہت آسان ثابت ہوئی، کیونکہ گرفتاری سے قبل میں علی مراد، سیف اللہ اور گوگا کی شکل میں ان کے خلاف ٹھوس ثبوت جمع کر چکا تھا۔ ان تینوں کا اقبالی بیان چودھری حشمت کو ٹھیک ٹھاک فٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی گھٹیا شخص نے اپنے دل میں موجود انتقام کی حسرت کو نکالنے کے لیے ایک معزز انسان کی قبر اور لاش کی جس طرح بے حرمتی کروائی تھی وہ سخت سے سخت ترین سزا کا تقاضا کرتی تھی۔ میں نے آپ کی توقع سے کہیں زیادہ عدالت سے اسے سزا دلوا کر چودھری حشمت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو تو پہنچ گیا، لیکن اب اس کے ایک اور پہلو کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ نازک پہلو ہے زیب النساء عرف زیبو۔ زیبو کی بچھائی ہوئی راہ پر قدم رکھ کر میں نے یہ کامیابی حاصل کی تھی
اور اسی زیبو نے اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے میر جمن شاہ کی بتائی ہوئی ایک خطرناک ترکیب پر عمل کر ڈالا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ جسے چاہتی تھی وہ بہت ہی گھٹیا اور کم ظرف نکلا تھا۔ اس کیس کے اختتام پر زیبو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ گوگا کی مجرمانہ ذہنیت والے انکشاف کے بعد اس کے دل و دماغ کی جو کیفیت ہوئی تھی اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ زیبو کے لیے میرے دل میں ہمدردی اور خلوص کے جذبات تھے۔ میں اسے ایک غمزدہ بیٹی کی حیثیت سے ٹریٹ کیا اور یہی مشورہ دیا کہ وہ اپنے باپ کی خواہش کے مطابق شادی کر لے۔ گوگا والے ہم کو بلانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی کہیں فوراً شادی کر دی جائے۔ زیبو نے کسی قسم کا بھی جذباتی بخار چڑھانے کے بجائے گہری سنجیدگی سے میرے مشورے پر عمل کیا اور آنے والے دنوں میں اس کے پھپھی زاد مشتاق مشتاقہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ اب تو ماشاءاللہ وہ نانی دادی بھی بن چکی ہوگی۔